بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یقیناً کہانی پسند آئے گی، اور اگر کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ آئیں خوبصورت کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آخر تم بولتی کیوں نہیں اپنے باپ سے کہ تمہیں اس شادی پر اعتراض ہے؟ ماما بھی اسی پر چڑھ دوڑی تھیں اور وہ بلک بلک کے روتی رہی۔ باپ کی لاڈلی تھی پر منہ پھٹ نہیں تھی اور نہ ہی اتنی بد لحاظ کے سامنے جا کھڑی ہوتی۔ البتہ ماما سے کہہ دیا تھا کہ اس کا اعتراض پاپا تک پہنچا دے، اور اسی رات پاپا کے حضور جواب طلبی بھی ہو گئی۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ ان کے کمرے میں گئی۔ ماما ایک طرف منہ پھلائے بیٹھی تھی، یقیناً وہ پاپا کے ساتھ لا حاصل بحث کر کے موکی کھا چکی تھی۔ ہانیہ کا دل ڈوب سا گیا۔ پاپا نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بیڈ پر بیٹھنے کا کہا تو وہ ایک نظر ماما کے خفگی سے پر چہرے کو دیکھنے کے بعد پاپا کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسٹڈی کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ یہ تمہید تھی۔ ہانیہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ٹھیک پاپا، اور آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ ماسٹرز کے بعد؟ انہوں نے بات جاری رکھی۔ ہانیہ نے محتاط لفظوں کا سہارا لیا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں پاپا۔ اس نے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھا، پھر ایک نظر ماما پر ڈالی تو انہوں نے بھی گردن ہلائی کہ اسی بات کو آگے جاری رکھے۔ اور پاپا، آپ نے میری ہر بات ماننی ہے، چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی نہیں ٹالی، میری ہی نہیں زونیا اور سعدیہ آپی کی بھی۔ آئی ہوپ آپ مجھے میرے فیوچر کا فیصلہ کرنے کا حق بھی دیں گے۔ اس نے میں بات کی نہ کہتے ہوئے بھی سب کچھ کہہ دیا۔ پاپا خاموش ہو گئے۔ ہانیہ کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اس نے نظر اٹھا کے پاپا کو دیکھا، وہ جیسے کسی سوچ میں گم تھے، پھر گہری سانس بھر کے مسکرائے۔ اوکے، تم جتنا جی چاہے پڑھو، چاہے تو جاب بھی کر لینا، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ اگر اس کے بدلے آج پہلی بار تم سے میں ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں تو کیا میری بیٹی میری وہ فرمائش پوری کرے گی؟ اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور پاپا۔ پاپا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ملائمت سے اپنے ہاتھوں میں تھاما اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ ہانیہ کا دل موم ہونے لگا۔ میری عزت، میرا وقار، میری زبان سب تم ہی سے ہے ہانی، پاپا نے بات کی۔ اپنی عزت کا سارا بار اس کے سر پر رکھ دیا۔ اسے ایموشنلی بلیک میل مت کرو وقار، ماما نے تیز لہجے میں کہا۔ تم چپ رہو سمینہ، جیسے میں سعدیہ اور زونیا کی مرتبہ چپ رہا تھا۔ پاپا نے سرد انداز میں انہیں خاموش کرا دیا، اور ہانیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی شکنجے میں پھنسنے والی ہے، اور اس سوچ کے ساتھ ہی اس کی سانس رکنے لگی۔ میں چاہتا ہوں تمہاری میرڈ لائف بہت اچھی اور کامیاب ہو ہانی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو سعدیہ اور زونیا کے رشتوں پر میں دل سے راضی نہیں تھا، مگر تمہاری ماں اور بہنوں کی بیجا ضد کے آگے میں ہار مان گیا۔ تو کیا غلط ضد کی تھی ہم نے؟ عیش کر رہی ہیں سعدیہ اور زونیا کے سسرال والوں کو بھی شہر میں اونچا نام ہے۔ ماما پھر سے ضبط کھو بیٹھی۔ اگر تم خاموش نہیں رہ سکتی تو دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، میں ہانیہ سے ضروری بات کر رہا ہوں۔ پاپا کا انداز ماما کے لیے کافی عرصے سے سرد ہی تھا، جب سے سعدیہ آپی کی شادی ہوئی تھی۔ ماما منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی۔ ہانیہ کی رنگت زرد تھی۔ اس کی دنیا میں روشنیوں سے پہلے ہی اندھیرا ہونے والا تھا، یہ وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے پیارے پاپا کو نیند کی گولیاں کھا لینے اور اپنی محبت کو مر جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ سب سے چھوٹی تھی، پاپا کی لاڈلی، پاپا کے رنگ میں رنگی۔ میں نرگس کی طرف جاتا ہوں، بلکہ پچھلے 2 سالوں سے جا رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے نا؟ پاپا نے اپنی اکلوتی بہن کا ذکر کرتے ہوئے ہانیہ کو متوجہ کیا، تو اس نے مرے مرے انداز میں سر ہلایا۔ بہت اچھا ماحول ہے ان کا، سادگی اور اپنائیت سے بھرا۔ پاپا بہت جذب سے بول رہے تھے، خوشی ان کے چہرے پر چمک رہی تھی، اور ہانیہ کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ وہ اسے کیا مانگنے والے تھے وہ جانتی تھی۔ کہنے کو تو گاؤں ہے، مگر اب تو وہاں ہر کوئی پڑھ رہا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر آ رہا ہے۔ نرگس کے سارے بچے بڑے اچھے اسکولز اور کالج میں پڑھے ہیں، میں تو حیران رہ گیا تھا دیکھ کر۔ خدا کے لیے وقار بند کرو یہ نرگس نامہ، یہ اس آزمائش کے قابل نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت نہیں کی کہ وہ لاہور جیسے شہر سے اٹھ کر کسی چک میں بیاہ کے چلی جائیں، ماما نے زوردار آواز میں کہا۔ اب کی بار پاپا نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ سے بات شروع کی۔ میری خواہش تھی اللہ مجھے ایک بیٹا دیتا ہانیہ، سعدیہ اور زونیا کی مرتبہ بھی یہ خواہش تھی، مگر تمہاری بار تو میں نے خدا سے بہت گڑ گڑا کے دعائیں کی تھی۔ تب تم پیدا ہوئی تو میں نے تم سے نفرت نہیں کی، بلکہ یہ سوچ کر اللہ نے یقیناً میرے حق میں بہتر فیصلہ کیا ہوگا، میں نے سب سے زیادہ محبت تمہیں دی۔ تم سعدیہ اور زونیا سے بہت الگ ہو، اور میں جانتا ہوں کہ تم ان کی دنیا میں خوش رہ بھی نہیں سکتی، اس لیے میں نے نرگس سے خود بات کی ہے تمہارے اور عباد کے رشتے کی۔ اب تم بتاؤ، کیا میرا تم پر اتنا بھی حق نہیں تھا؟ ہانیہ سمجھ گئی پاپا اس کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں اس پر۔ ہانیہ نے کافی دیر سوچا اور پھر وہ بولی، پاپا میں کیسے اجنبی لوگوں میں ایک گاؤں میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس کی پلکیں بھیگنے لگی۔ وہ تمہاری پھپھو کا گھر ہے بیٹا، وہاں کوئی بھی تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ عباد ہے، اس سے چھوٹی کرن، اور پھر سب دوستوں کی طرح ہیں، بلکہ جتنی محبت اور اپنائیت میں نے اس گھر میں دیکھی ہے ویسی ان شہروں میں کہیں نہیں دیکھی۔ وہ اس کے ہر اعتراض کا منہ بند کر رہے تھے۔
پاپا میں نے کبھی اپنے فیوچر کے متعلق اس طرح نہیں سوچا. تو اب سوچ لو ہانی، آپ ٹائم لے لو، کوئی زبردستی نہیں تم پر، صرف میری خوشی اور مان ہے. پاپا کو شاید اس کے بہتے آنسو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، یا شاید وہ ماما کے مقابلے میں اس بار اپنی ضد منوانے کی خاطر اتنے سخت دل ہو گئے تھے. انکار کے تیز الفاظ ہانیہ کے ہونٹوں تک آ کر لوٹ رہے تھے. جلدی بالکل بھی نہیں ہے، تم اچھی طرح سے سوچ لو. میں تمہیں نرگس کے گھر لے جا کر دکھاؤں گا، تم خود عباد سے ملنا، وہ بالکل میری طرح ہے. پاپا کے انداز میں محبت بول رہی تھی. ہانیہ چپ چاپ اٹھ کے آ گئی. پاپا کے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے پاپا کا تیز لہجہ اور پھر ماما کے چیخنے چلانے کی آوازیں اپنے کمرے تک آتے ہوئے سنی تھی. مگر وہ جیسے ایک عالم دکھ میں تھی، یا شاید عالم بے خودی میں. اس کا دوپٹہ زمین پر رولتا ہوا آ رہا تھا. لاؤنج میں ٹی وی دیکھتی زونیا نے ٹی وی کی آواز کم کرتے ہوئے اس سے کچھ پوچھا، مگر ہانیہ کو کچھ سنائی ہی نہیں دیا. پاپا کی باتیں اس کی سماعت کو پر کر چکی تھیں. ان کی عزت اور مان کا بوجھ ہانیہ کے گردن جھکائے ہوئے تھا، اتنا کہ وہ زونیا کو دیکھ نہیں پائی. یوں ہی پاؤں گھسیٹتی اپنے کمرے میں چلی گئی. رات وہ بہت روئی. دل و دماغ نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ وہ عزت کے بغیر نہیں رہ سکتی. فقط پاپا کی خوشی کی خاطر وہ اپنی ساری زندگی خوشیاں داؤ پر نہیں لگا سکتی. اس نے سوچ لیا وہ بس ایک بار پاپا کی نافرمانی کرے گی اور اس کے بعد ساری عمر ان کی فرمانبرداری کرے گی. مگر بس یہ ایک فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی. صبح میں پاپا کو صاف انکار کر دوں گی، مجھے عباد سے شادی نہیں کرنی. اس نے قطعی فیصلہ کرتے ہوئے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور تولیے سے منہ پہنچتی بیڈ پر آ بیٹھی. میں پاپا کو منا لوں گی، اس نے ذہن کو مطمئن کیا. اب وہ قطرے بہتر محسوس کر رہی تھی. پاپا نے کہا ہے مجھ پر کوئی زبردستی نہیں، میں جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہوں. وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے ان کی بات دہرا کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی. پھر ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ بھی آف کر دیا. اس نے اپنی زندگی کی اچھی طرح سے پلاننگ کر لی تھی، مگر ہوتا وہی ہے جو خدائے بزرگ و برتر کی پلاننگ ہوتی ہے. آدھی رات کو زونیا نے آ کر اسے جھنجھوڑا اور بتایا کہ پاپا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. وہ بے اختیار رونے لگی. نیند سے یوں ایک دم اٹھائے جانے اور اتنی بری خبر نے اس کے اعصاب پر شدید اثر کیا تھا. زونیا نے اسے سختی سے ہلایا. جلدی کرو، ماما کے ساتھ جانا ہے. ڈرائیور اور چوکیدار کو بلوایا ہے ماما نے پاپا کو اسپتال لے جانے کے لیے. زونیا اس سے زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی، یا شاید ماما کی طرح قدرے بے حس. وہ اعصابی مریضہ کی طرح لرزتی کانپتی زونیا اور ماما کے ساتھ پاپا کو لیے شہر کے بہترین اسپتال میں چلی آئی. پاپا آئی سی یو میں تھے. اس نے پاپا کے لیے ڈھیروں دعائیں کر ڈالی اور اسی دوران اس نے ماما کے چہرے پر سختی ہی دیکھی، چٹانوں کی سی سختی. ہانیہ کا رونے سے برا حال تھا اور زونیا موبائل سے نمبرز ملاتی جانے کس کس کو اطلاع کرتی رہی. اگر وہ پریشان بھی تھی تو کم از کم ہانیہ کی طرح کھلی کتاب بن کے نہیں پھر رہی تھی. سعدیہ آپا تو فیملی کے ساتھ بور بن گئی ہوئی تھی، زونیا نے اطلاع دی. اٹس اوکے، ماما کے انداز میں لاتعلقی سی تھی. پھر انہوں نے بدحال سی ہانیہ کو تیز نظروں سے دیکھا. تم اپنی حالت درست کرو، اب ٹھیک ہیں وہ، ابھی آدھے گھنٹے تک روم میں شفٹ کر دیں گے اسے. ہانیہ نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا. میرے باپ ہیں وہ، فطری پریشانی ہے میری. اس کے آنسو پھر سے ابل آئے. زونیا کو کوفت نے گھیرا. تو رونے سے کیا مصیبت ٹل جاتی ہے؟ رات تو بالکل ٹھیک تھے پاپا، اتنی باتیں کی مجھ سے. پھر اچانک ہانیہ کو ماں سے پوچھتے پوچھتے اچانک ان کے کمرے سے اٹھنے والا شور یاد آ گیا تو وہ ان کا منہ تکنے لگی. تو کون سا پہلا ہارٹ اٹیک ہے تمہارے باپ کا؟ اور ویسے بھی انسان کسی بات پر اتنا ہی زور اور ضد لگائے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہو. ماما بہت شفاق تھیں. یہ ہانیہ کو اس لمحے ہسپتال کے اس کوریڈور میں علم ہوا. اور تم دفعتاً انہوں نے دانت پیسے. خبردار، تم اس کی بلیک میلنگ کا شکار ہوئیں بیوقوفوں کی طرح. ہر فیصلے پر سر چکا دینا محبت کی نہیں، جہالت اور بے وقوفی کی نشانی ہے. سعدیہ اور زونیا کو دیکھو، ہاتھ بڑھا کے ستارے توڑ لیے ہیں انہوں نے. تم کیوں باپ کی فرمائش پہ اپنے ہاتھ باندھ رہی ہو؟ یہ ایک فیصلہ ہے جس پر تمہاری اگلی ساری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے. ہانیہ، اس کا اختیار اپنے ہی ہاتھ میں رکھو. مگر پاپا، ہانیہ کی آنکھوں سے گرم پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. شٹ اپ ہانی، وہ سختی سے بولی. زندگی اور موت کے دن مقرر ہیں. کسی کی باتوں سے انسان کی زندگی بڑھتی یا کم نہیں ہوتی. تمہارے انکار سے اس کی زندگی کم نہیں ہو جائے گی اور نہ ہی اقرار سے 100 سال بڑھ جائیں گے. وہی فیصلہ کرو جو تمہاری مرضی ہے. ہاتھ بڑھاؤ اور ایک ستارہ تم بھی توڑ لو. ہانیہ کو ان کی باتیں بہت عجیب سی لگ رہی تھی اور کافی وہ اعتراض بھی تھا. سب سے ایک طرف ماما کی سخت دلی پر. ڈاکٹرز نے پاپا کو کمرے میں شفٹ کر دیا. ابھی وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہے تھے. میں پاپا کے پاس رکتی ہوں، اب تو صبح ہو رہی ہے. آپ
थोड़े रेस्ट करने के बाद आ जाइएगा, हानिया ने मामा और जुनिया से कहा तो वो मान गई। वैसे तो ड्राइवर मौजूद है यहाँ, तुम भी चली जाओ, अभी कौन सा वकार को होश आया है, मामा ने कहा तो हानिया का दिल बुरा होने लगा। वो अनसुनी करते हुए पापा के कमरे में चली आई। ड्राइवर के हाथ नाश्ता और तुम्हारा बैग भिजवा दूंगी मैं, जुनिया ने कमरे में झांक कर इसे तसल्ली दी तो सर हिलाती पापा के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर टिक गई। मामा और जुनिया चली गई। हानिया ने खुद को थोड़ा आराम दा महसूस किया। पापा के चेहरे पर नजर की तो इसे रोना आने लगा। कल रात चेहरा खुशी से चमक रहा था, इसने इनके चेहरे पर जर्दी छाई देखकर अजीब सा महसूस किया और इसके हाथ अपने हाथों को देखना शुरू होगी जो कल उसके पापा ने चूमे थे। क्या दुनिया में और कोई शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत कर सकता है? कभी नहीं। इसके जहन में और दिल में एक ही बात आई, मैं पापा से इश्क का साथ मांगती रहूं, जिद करूं, लेकिन इसकी बजाय वो मुझे इबाद का हाथ थमा दें तो क्या मैं पापा से इतना ही प्यार कर पाऊंगी जितना अभी करती हूँ? या मैं इबाद से कभी मोहब्बत कर पाऊंगी? बिल्कुल नहीं। और पापा जैसा ज़र्फ कहाँ से लाऊं? बेटा मांगते हुए जिन्हें बेटी मिली तो बेहतर के बदले बेहतरीन का सोचकर मुझसे बेटे से बढ़कर प्यार किया। पापा का सर्द हाथ थामे इसके आंसू बहे चले जा रहे थे। यूं ही उल्टी सीधी सोचें और अजीब से वसवसे। मामा ने ड्राइवर के हाथ इसका नाश्ता भिजवा दिया था। दिल न चाहते हुए भी इसने चाय के एक कप के साथ 2-3 बिस्किट खा लिए। मामा और जुनिया दोपहर को आई तो इनके साथ सादिया आपी और मोइस भाई भी थे। इस वक्त पापा होश में थे और हानिया इनसे छोटी बातें कर रही थी और वो अब कदरे बेहतर महसूस कर रहे थे। जोनी ने तो डरा के रख दिया, हमें सारा प्रोग्राम छोड़ के आना पड़ा। कैसे हैं आप पापा? सादिया आपी बोलते हुए सोचने की जहमत कम ही किया करती थी। हानिया ने बेख्तियार पापा को देखा। वो हल्के से मुस्कुराए और सादिया आपी के करीब आने पर इनके सर पर हाथ फेरा। ठीक हूँ मैं। मोइस भाई भी कैसी तबीयत है अब अंकल? कहकर मामा से गुफ्तगू में मसरूफ थे। इनके और पापा के सफारती तलकात भी सर्द महरी का शिकार थे। जाने क्यों पापा को वो दामाद के रूप में कबूल न थे और दूसरी तरफ मोइस भाई भी पापा से लिए दिए ही रहते थे। जोनी ने तो डरा के रख दिया, हमें सारा प्रोग्राम छोड़ के आना पड़ा। कैसे हैं आप पापा? सादिया आपी बोलते हुए सोचने की जहमत कम ही किया करती थी। हानिया ने बेख्तियार पापा को देखा। वो हल्के से मुस्कुराई और सादिया आपी के करीब आने पर इनके सर पर हाथ फेरा। ठीक हूँ मैं। मोइस भाई भी कैसी तबीयत है अब अंकल? कहकर मामा से गुफ्तगू में मसरूफ थे। इनके और पापा के सफारती ताल्लुकात भी सर्द महरी का शिकार थे। जाने क्यों पापा को वो दामाद के रूप में कबूल न थे। दूसरी तरफ मोइस भाई भी पापा से लिए दिए ही रहते थे। सादिया आपी जितनी देर वहाँ रहीं उन्हें अपना प्रोग्राम मुलतवी करके बुरबन की तफरीह छोड़ के आने का गम सताता रहा। पापा तो अच्छे भले होश हवास में थे। इनकी बातें सुन सुनकर हानिया ख्वाह पापा के सामने चोरसी बन रही थी। सादिया आपी और मोइस भाई थोड़ी देर के लिए ठहरे। पापा भी 2 दिन तक अस्पताल में ही थे। हानिया ने खुद फैसला कर लिया कि इसे पापा के पास ही ठहरना है। मामा को शोहर के बगैर तो नींद आ जाती, मगर अपने बिस्तर और तकिए के बगैर सोना मुहाल था। तो दुनिया को अस्पताल की फजा और दवाइयों की बू से नफरत थी। सो शाम के बाद वो दोनों ही उठ खड़ी हुई। हानी बेटे आप भी जाओ, रेस्ट करो जाकर, पापा ने प्यार से कहा। कम ऑन पापा, इतना अच्छा मौका मिला है बातें करने का और आप ऐसे मशवरे दे रहे हैं, और रेस्ट तो इस बेड पर भी हो जाएगा। हानिया ने मसनूई खफगी से कहा तो कमरे में मौजूद दूसरे बेड की तरफ इशारा किया। मैंने तो कहा है इसे कहाँ आदत है रात भर जाके खिदमतें करने की, और फिर यहाँ नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई मसला ही नहीं। मामा की लातालकी कभी कभी संगदिली की हद तक पहुंचती महसूस होती थी। ओके मामा, आप दोनों जाएं, मैं पापा के पास ही रहूंगी और पापा को लेकर ही घर आऊंगी। हानिया जल्दी से आगे बढ़ के माँ को प्यार करते हुए बात बदल दी। फिर जूनिया से कहा, और जूनी तुम जाते हुए डॉक्टर से पापा के खाने से मुतालिक पूछ लेना और फिर घर से भिजवा देना। ओके, वे दोनों बाय कहकर चलती बनी। हानिया को जाने क्या हुआ, यकदम रोना सा आया। क्या हुआ? पापा इसे आंखें मसलते देखकर हैरान हुए। पापा पता नहीं, कभी कभार मामा मुझे आपकी सुतेली बीवी लगती हैं। और पापा को इसकी बात पर जोर से हंसी आई। सुतेली बीवी? ये सही कहा तुमने। आई मीन अगर उम्र साथ गुजारने के बाद वो पुल के इस पार हैं और आप इस पार। हानिया को मामा का अंदाज और बातें तकलीफ दे रही थी। जिसके साथ कल्बी और रूहानी ताल्लुक हो पापा, इसके तो अंदर तक उतर जाना चाहिए। बिन कहे इसकी खुशी, इसके गम को महसूस करना चाहिए। मियाँ बीवी के रिश्ते से ज़्यादा करीब कोई रिश्ता बनाया ही नहीं गया इस दुनिया में, और इसी में इतनी दूरी सारी उम्र एक अजाब में काटने के मुतरादिफ है। हानिया ने झुरझुरी सी ली तो वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिए। अब तो उम्र गुजर गई बेटा जान, और फिर औलाद माँ बाप की बहुत सी कमियों पर पर्दे डाल देती है। बैलेंस हो जाता है कुछ ना कुछ। हानिया को सादिया भी और दुनिया के लातालकी से अंदाज याद आए। प्यार तो वो भी पापा से करती ही होंगी, मगर उन्हें दुनियावी चीज़ें भी बहुत अजीज थी। मगर हानिया को दुनिया भर से ज़्यादा अपने पापा अजीज थे।
موبائل ہے تمہارے پاس؟ جی پاپا. سنیا میرا کوئی سامان لائی تو ہے، اسی میں ہوگا. وہ دوسرے بیڈ پر پڑا بیگ چیک کرنے لگی تو پاکٹ میں اسے اپنا سیل فون بھی مل گیا. ذرا اپنی پھپھو کو فون کر دو بیٹا، پاپا نے کہا. دو میرے پاس تم نمبر نہیں ہے ان کا. ہانیہ مدہم پڑی. وہ کچھ صحیح سے بھولی ہوئی تھی. وہ یاد آنے لگا. انچاہا رشتہ انچاہا بندھن. پاپا نے اسے نمبر دیا. یہ بات کا نمبر ہے، اسے میری بیماری کا بتا دو اور اسپتال کا نام اور رول نمبر بھی. پاپا نے بستر پر دراز ہوتے ہوئے کمزور لہجے میں کہا تو ہچکچا سی گئی. مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق اس نے کال ملا ہی لی. چند لمحوں کے بعد شاید عباد لائن پر تھا. ہیلو. اجنبی نمبر کی وجہ سے اس کی ہیلو سوالیہ تھی. ہانیہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا. میں ہانیہ بات کر رہی ہوں. جی کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ وہی لا تعلق سا انداز. عباد صاحب سے بات کرنی ہے. وہ قدرے چڑھ کر بولی. جی میں عباد صاحب ہی بول رہا ہوں. آپ کون ہیں؟ وہ حیران سا پوچھ رہا تھا. ہانیہ سلگ کر رہ گئی. پاپا سے بات کر لیں آپ. اس نے فون پاپا کی طرف بڑھا دیا. شاید آپ کو پہچان لیں. میں ذرا ڈاکٹر کے پاس ہو کے آتی ہوں. وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی. اسے در حقیقت سخت غصہ آ رہا تھا. یہ وہ شخص تھا جس سے پاپا اپنے تئیں اس کا رشتہ طے کیے بیٹھے تھے. وہ اور اس کے نام سے بھی واقف نہ تھا. میں پاپا کو صاف الفاظ میں انکار کر دوں گی. مجھے پاپا اور ماما جیسی لائف نہیں گزارنی. وہ جب تک ڈاکٹر سے پاپا کی صحت یابی کے بارے میں گفتگو کر کے آئی، پاپا نیم خنودگی کیفیت میں تھے. نرس ان کے پاس ہی تھی. میڈیسن لے لی ہیں انہوں نے، اب انہیں ریسٹ کرنے دیں، فی الحال زیادہ باتیں نہ کرنے دیں. نرس نے مسکراتے ہوئے پاپا کے پاس پڑے موبائل کی طرف اشارہ کیا تو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہانیہ نے اپنا موبائل اٹھا لیا. نرس کے جانے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک کرسی کے قریب کیے پاپا کا ہاتھ تھامے سہلاتی رہی. وہ سو رہے تھے. ہانیہ نے ان کا ضرب پڑتا ہاتھ چوم لیا. ہانیہ کو یقین تھا پاپا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا. 8 بجنے والے تھے. ابھی نیند کا نام و نشان بھی نہ تھا. سو اسپتال کا ایک چکر لگانے نکل پڑی. پرائیویٹ کمروں میں بے پناہ خاموشی تھی. البتہ وارڈ میں مریضوں اور ان کے اہل و عیال کی چہل پہل. نرسز کی آمد و رفت جاری تھی، یا پھر کاؤنٹر پر کھڑی گہری لپسٹک لگائے گپے لگاتی نرسیں. وہ کوریڈور کا دروازہ دھکیل کر باہر لان میں نکلی. وہاں بھی کافی ملاقاتی ادھر ادھر بیٹھے دکھائی دے رہے تھے. وہ اپنے دھیان میں برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ ناکافی روشنی میں پاؤں ٹھیک سے نہیں پڑا اور وہ دوسری سیڑھی سے نیچے آ رہی. وہ اتنی اچانک گری کہ سامنے سے آنے والا بھی اسے بچا نہیں پایا. ہانیہ کا پاؤں بری طرح مڑا تھا. تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے کراہ نکل گئی تو اس شخص نے بیٹھتے ہوئے ہانیہ کا پاؤں جلدی سے سیدھا کر کے تیزی سے مساج کیا. فوراً یہ مساج نہیں کریں گی تو تکلیف بڑھ جائے گی. گرنے کی شرمندگی اور پاؤں کی تکلیف دونوں ہی زیادہ تھی. ہانیہ کو رونا آنے لگا. اٹھنے کی کوشش کریں تاکہ اندازہ ہو چل سکتی ہیں آپ یا نہیں. وہ مشورہ دے رہا تھا. آپ 2 منٹ خاموش نہیں رہ سکتے؟ وہ چڑھ کر بولی تو مقابل نے حیرت سے اسے دیکھا. سبحان اللہ محترمہ، کیا یہاں آپ کو غور فرمانا چاہ رہی ہیں؟ اس کے انداز میں طنز تھا. آپ کو کیا؟ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں جائیں. ہانیہ نے ہاتھوں کے پیچھے سے آنکھیں رگڑی. یہ شاید بلکہ یقیناً آپ ہی کا ہے. اسی نے پاس پڑا موبائل فون اٹھا کر ہانیہ کی طرف بڑھایا. ایک اور احسان. ہانیہ نے دیکھا اتنی زور سے گرنے کے بعد بھی وہ ٹھیک حالت میں تھا. اگر آپ نے اندر جانا ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. وہ اٹھ کھڑا ہوا. ہانیہ جواب دیے بغیر اٹھی، مگر 2 قدم چلنے پر ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ پاؤں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتی. میں بھی اندر ہی جا رہا ہوں اور بھروسہ رکھیے شریف آدمی ہوں. چاہیں تو نرسوں سے مار پڑوا لیجیے گا اگر کچھ شک ہوا تو. وہ دوستانہ انداز میں ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تو ہانیہ کو مجبوراً اس کا بازو تھامنا پڑا. ہاتھ نہیں تھاما کہ کچھ عجیب سا لگا تھا. وہ مشکل سیڑھیاں چڑھ کے وہ اس کے ساتھ ہسپتال کی عمارت میں داخل ہوئی. اس شخص نے کاؤنٹر پر موجود نرس کو ہانیہ کی کنڈیشن بتا کر ٹیبلٹ لے کر دی تو ساتھ میں مساج کے لیے کریم. تھینکس. ہانیہ اس کی مشکور ہوئی. کھلتے نقوش والا اونچا لمبا سا وہ شخص ہانیہ کو اچھا لگا. تھینکس ٹو یو، مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے. اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، دوستانہ سی، نہ کوئی نظر بازوں والا انداز اور نہ خواہ مخواہ کی بے تکلفی. وہ اپنے موبائل پر کوئی نمبر ملا رہا تھا. نرس ہانیہ کے پاؤں پر کریم سے مساج کر رہی تھی. ہانیہ کے ہاتھ میں موبائل بول اٹھا. اسکرین پر آنے والا نمبر عباد رضا کا تھا. ہانیہ کے منہ پر بل سے پڑ گئے. نرس کو روک کر اس نے پاؤں جوتے میں ڈالا. اس نے چند گز کے فاصلے پر موجود اجنبی کو دیکھا جو اس کی طرف پشت کیے شاید فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. ہانیہ اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی وہاں سے پرائیویٹ رومز کی طرف چل پڑی. اس کا اس اجنبی سے مزید گفتگو کا کوئی ارادہ نہ تھا. اس کے ہاتھ میں دبا فون اب خاموش ہو چکا تھا. وہ کمرے میں داخل ہوا تو پاپا سو رہے تھے. وہ بھی آ کر اپنے کاؤچ نما بستر پر بیٹھ گئی. پیروں کو جوتوں کی گرفت سے آزاد کر کے بستر پر رکھا اور پاؤں کو ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنے لگی. اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. ہانیہ چونکی. ڈاکٹر یا نرس دستخط دے کر نہیں آتے تھے.
यस, उलझ कर इसने कतरे ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजा आहिस्ता से खुला। सामने मौजूद शख्स को देखकर वो हैरान हुई। इधर भी यही सूरत हाल थी। अरे आप तो वहां से ऐसे भागी कि मैं, वो खुशगवार सी हैरत के साथ बोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। फिर बिस्तर पर सोए वकार साहब को देखकर ना सिर्फ इसके अल्फाज गुम हुए बल्कि चेहरे के तासरात भी संजीदगी आई। वो जाकर वकार साहब के पास खड़ा हो गया। ये मेरे पापा हैं, हानिया ने जल्दी से तारीफ कराया, और मेरे मामू जान। कदरे तौकुफ के बाद साफ आवाज में कहते हुए इसने झुककर वकार साहब के सीने पर रखे हाथ पर हाथ रखा। हानिया हैरान रह गई। इबाद रजा, वो चंद लम्हों बाद इसकी तरफ पलटा, जो साफ स्लेट जहन लेकर मुंह उठाए इसी की तरफ देख रही थी। अब कैसी तबीयत है इनकी? वो बड़ी अजनबियत से पूछ रहा था। हानिया गड़बड़ाकर हवास में बोली, हाँ अब तो बहुत बेहतर है। आप मेरे ख्याल में अब घर चली जाएं, मैं इनके पास ही रुकूंगा। वो इतने तहकुमाना अंदाज में बोला कि हानिया को गुस्सा आने लगा। जी नहीं, मैं पापा के पास ही रहूंगी। ड्राइवर है तो इसे फ़ोन कर लें, सुबह आ सकती हैं आप। वो जैसे इसकी बात सुन ही ना रहा था। अभी कुछ देर पहले लॉन में जो नरमी और दोस्तानापन इसके लहजे से झलक रहा था अपना पैर था। ये मेरे पापा हैं, हानिया ने एहतजाज किया, तो मैं कौन सा अपने नाम लगवाने लगा हूँ? वो भी कदर झुंझला सा गया। फिर मुस्लिहाना अंदाज में बोला, और मैं खुद नहीं आया यहाँ पर, मामू जान ने बुलाया था मुझे। अब यहाँ एक वक्त में एक ही अटेंडेंट रह सकता है। हानिया को नागवार तो लगा, मगर फिलहाल कहने को कुछ बचा ही नहीं था। दूसरा ये कि अगर वो रात इसी कमरे में रहने वाला था तो वाकई हानिया का यहाँ रहना मुश्किल था। वो गुस्सा जब्त करके मामा को फ़ोन करने लगी। ड्राइवर को भेजने का सुनकर वो चौंकी। खैरियत ही है, बस पापा के कुछ खास तीमारदार आगे हैं, इसलिए मैं घर आना चाह रही हूँ। तुम्हारी फुप्पो? मामा फौरन नतीजे के करीब तरीन पहुंची। इनके साहबजादे, हानिया ने भरपूर तंज किया। वकार साहब के नज़दीक कुर्सी पर बैठा ही बात यकीनन इसकी बसीरत अफरोज गुफ्तगू से अच्छी तरह बहरवर हो रहा था। इसे दफा करो वहां से, तुम क्यों भाग रही हो? मामा को गुस्सा आया। शौक से नहीं भाग रही, अब इसकी मौजूदगी में तो रात रह नहीं सकती यहाँ। हानिया को तो पहले ही गुस्सा आ रहा था। वो मजीद चिढ़ गई। भेजती हूँ मैं ड्राइवर को, और इस लौंडे से तो मैं आकर निपटूंगी सुबह। उससे में इनका लहजा यूं पटरी से उतर जाता था। फोन बंद करके वो इबाद रजा की पुश्त को घूरने लगी। अभी पापा जाग रहे होते तो वो इस शख्स को वहां से निकलवा कर ही दम लेती, और वो अभी सोच रही थी कि इसने एकदम इबाद रजा को उठकर पापा पर झुकते देखा। हानिया का दिल उछल कर हलक में आन अटका। वो अपने पैरों की तकलीफ भूलकर तेजी से बिस्तर से उतरकर पापा की तरफ बढ़ी। कैसे हैं मामू जान? वो पूछ रहा था। पापा जाग चुके थे। हानिया के हलक से बेख्तियार गहरी सांस खारिज हुई। पापा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अकेले आए हो? मैं लाहौर ही आया हुआ था, चावलों की सप्लाई के सिलसिले में। अम्मी को तो मैंने बताया ही नहीं, सुबह इन्फॉर्म करूंगा। वो हल्के से मुस्कुरा कर बोला। अच्छा किया, पापा ने कहा। फिर हानिया की तरफ मुतवज्जा हुए। इबाद से मिली तुम? हानिया खामोश खड़ी रही तो वो इबाद से कहने लगे, ये हानिया है, हानिया वकार। पापा के लहजे में मौजूद प्यार ने हानिया को सारी तलखी भुला दी। इसकी तरह इबाद भी खामोश रहा। ड्राइवर को फोन करके बुलवाया। अब इबाद है मेरे पास, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कल शाम तक शायद मैं डिस्चार्ज हो जाऊं। पापा ने भी इसे रुखसत करना चाहा तो खफगी से बोली, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती पापा, मगर अब आप तो अगर कहेंगे तो मैं चली जाती हूँ। वो हद दर्जा बेजार थी। इबाद ने इस पर सरसरी निगाह डालकर हटा ली। ड्राइवर का इंतजार करने तक वो पापा से भी नाराज हो चुकी थी, जो इबाद से बातों में गुम होकर इसे भी भुलाए हुए थे, जैसे वही इनका इकलौता और सगा बेटा हो। मामा तो घर में भूखी शेरनी की मानत फिर रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इस शख्स को अकल किस उम्र में आएगी, ना दोस्त की पहचान ना दुश्मन की। हानिया को देखते ही वो फट पड़ी थी। पापा के मुतालिक इनके अल्फाज हानिया को अच्छे तो नहीं लगे थे, मगर इस वक्त मामा के सामने इतराज करना अपनी शामत लाने के मुतरादिफ था। सो वो थके अंदाज में दुनिया के साथ ही सोफे में धंस गई। वो दोनों 10 बजे तक हानिया ही के इंतजार में बैठी थी। शर्म नहीं आई इसे अस्पताल में बेटी का बर दिखवा करते हुए। वो इनके अल्फाज पर सीधी हो बैठी। मामा प्लीज, वो पापा की इयादत के लिए आया है, मुझे देखने नहीं, इसने बुरा मानते हुए कहा तो उन्होंने जाहिल औरतों की तरह हाथ झटका। अरे छोड़ो, मैं क्या जानती नहीं हूँ? वकार अहमद को अपनी जिद पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वह शदीद गुस्से में थी। हसब खुदा का, बेटी से मुंह देखे की मोहब्बत जता रहा है। सकी बहन भी होती तब भी कोई बात थी। सौतेली बहन, और वो भी सालों बाद का मिलाप। ऐसे फिदा हुए ये तो बहन और भांजों पर के हद नहीं। तुमने पापा से बात नहीं की? दुनिया ने तीखे लहजे में कहा। कल इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, अभी वो अस्पताल के बेड पर हैं, और मैं इनसे ऐसी फजूल बातें करना शुरू कर देती। हानिया ने तासुब से जवाब दिया। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी बाप का सोच सोच कर, मामा ने गुस्से से कहा। अरे मैं तो कल रात किसी ठिकाने लगा ही देती बात को, अगर इनकी तबीयत न बिगड़ जाती तो। वो गुस्से के आलम में अपना ही पोल खोल गई। हानिया ने दुख और बेयकीनी से इन्हें देखा। इख्तलाफ करने का भी कोई तरीका होता है मामा, ये क्या कि एक बंदे को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया जाए, तो अगला बंदा भी इतनी ही जिद लगाए जितनी कि बर्दाश्त कर सकता हो।
اینی وے بات یہی ختم ہوئی ہے کہ اقرار یا انکار کا حق تمہارے پاس ہے، وہ شرط میری سے بتا رہی تھی، اور میں انکار ہی کروں گی، ہانیہ نے بے اختیار کہا تو اس کا لہجہ کمزور نہ تھا۔ ماما کو کچھ اطمینان ہوا۔ سعدیہ تو ضد لگا کے بیٹھی ہے کہ تمہاری شادی عزت ہی سے ہو، بہن ہے تمہاری، بہترین ہی سوچے گی تمہارے لیے۔ اب کی بار ماما نے نرمی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ ویسے تو وہ عباد ہے کیسا؟ تم تو ملی ہو اس سے؟ زونیا نے تجسس سے پوچھا تو ہانیہ نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، علی سے بھی۔ زونیا کو علی کی وجاہت کا بہت غرور تھا۔ آئی ایم سوری بٹ یس، ہانیہ شانے چکا کے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا یہ صاف گوئی سے اقرار کرنا زونیا کو ہضم نہ ہوا، اور پھر وہ چیخی، تو پھر کیوں انکار کرے ہی ہو؟ علی سے اچھا ہے تو پھر اس سے بھی اچھا ہی ہوگا۔ زونی بیہیو یور سیلف، ماما نے اسے جھڑکا۔ پھر ہانیہ سے پوچھا، تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں حاجرہ سے کہہ کے چائے بنواتی ہوں۔ ہانیہ فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ واقعی بے حد تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے شاور لینے گھس گئی۔ باہر نکلی تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس کا نام اسکرین پر چکماتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر دلفریز سی مسکراہٹ کھل گئی۔ اس نے جلدی سے موبائل آن کر کے کان سے لگایا۔ کہاں تھی یار، اتنی دیر سے کال کر رہا ہوں، گھر آ گئی ہو؟ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ ہانیہ آہستہ سے ہنس دی۔ فون پر بڑی بے قراری دکھا رہے ہیں، ہسپتال میں آنا تو دور کی بات، ایک فون کال تک نہیں کی۔ میں بزی تھا یار، وہ لاپرواہی سے بولا۔ پاپا خوش ہو جاتے اس، ہانیہ نے آہستہ سے اسے احساس دلایا۔ اب تمہارے پاپا کو خوش کرنے کے لیے 25 لاکھ کا نقصان کر لیتا۔ ملائیشیا سے ایک ڈیلر آیا ہوا تھا، امپورٹڈ ڈیلنگ تھی ان کے ساتھ۔ وہ الٹا ان پر خفا ہونے لگا تو ہانیہ کی جان پہ بن آئی۔ اوکے اوکے مان لیا جناب، وہ تو مان گئی، مگر عزت ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا، اور تمہارے پاپا تو سنا ہے ویسے ہی میرے کافی خلاف ہو رہے ہیں۔ ایکچولی میری پھپھو نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے میرے لیے، اس لیے پاپا ذرا جذباتی ہو رہے ہیں، ورنہ تو وہ بہت سافٹ نیچر کے انسان ہیں۔ وہ پاپا کی صفائی پیش کرنے لگی۔ خیر دفعہ کرو، تم یہ بتاؤ کل فارغ ہو؟ ایک پارٹی ہے بہت زبردست سی فرینڈس کی طرف سے۔ وہ فوراً بات بدلتے ہوئے لہجے میں بدل گیا۔ وہ جو اسے دفعہ کرو کہنے پر ٹوکنے والی تھی فوراً انکار کر گئی۔ کل تو نہیں، اس پاپا ہسپتال میں ہیں، کل شام تک شاید گھر آ جائیں۔ پارٹی تو رات کو ہے یار، تم نے کون سا پاپا کے گھٹنے سے لگ کے بیٹھنا ہے؟ عزت خفا ہونے لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں عزت، ابھی ہارٹ اٹیک سے گزرے ہیں اور میں پارٹی اٹینڈ کرتی پھروں؟ واٹ اے جوک، ہانیہ نے اسے احساس دلایا۔ اوکے، ایک تو تم لڑکیاں فوراً جذباتی ڈراموں پر اتر آتی ہو، دنیا کے کام رک تو نہیں سکتے نا، بیماری ہو یا موت۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں کہتا ہانیہ کا دل دہلا گیا۔ کیا آپ نے یہی فضول باتیں کرنے کے لیے فون کیا تھا؟ جس بات کے لیے کیا تھا اسے تو تم انکار کر چکی، تو کون سا آپ کے فرینڈز کی لاسٹ پارٹی تھی؟ ہانیہ نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ تمہارے ساتھ تو پہلی ہوتی، سب اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ آئیں گے۔ وہ بدمزہ تھا۔ میں آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہوں۔ ہانیہ کو یہ لفظ کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا، ابھی بھی بے اختیار ہی اسے ٹوک گئی تھی، تو اس نے گہری سانس بھری۔ میں نے اپنی نہیں دوستوں کی گرل فرینڈ کہا ہے۔ اوکے اوکے، پھر بات کریں گے، بلکہ اب جب ملیں گے تو بات کریں گے۔ اس نے فوراً ہی بات سمیٹتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ ہانیہ نے بددل ہو کر موبائل بستر پر ڈالا اور سر پر لپٹا تولیا کھول کر بال خشک کرنے لگی۔ کبھی کبھار اس کا رویہ بہت عجیب سا ہو جاتا تھا، جیسے فقط خود کو اہمیت دینے والا، یا صرف ہانیہ کو۔ اس سے منسلک رشتوں کو شاید وہ کچھ سمجھتا ہی نہ تھا۔ خدا کرے یہ میرا وہم ہی ہو، ہانیہ نے دعا کی تھی۔ اگلے روز ماما اور زونیا ہسپتال گئی۔ ہانیہ نے بہت زور لگایا مگر ماما اسے لے جانے کو راضی نہ تھی۔ اب تک وقار نے اپنی بہن کی پوری فیملی بلوا لی ہوگی گاؤں سے، تمہارا نہ جانا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی آج ڈسچارج ہو کر تمہارے پاپا آ ہی جائیں گے شاید۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، دل ہی دل میں اپنی ستولی پھوپھو کو بھی کوسا، جن کی محبت پاپا کے دل میں اچانک ہی امڑ آئی تھی۔ پھر اسے عباد یاد آیا۔ اگر عزت والا معاملہ نہ ہوتا تو یقیناً وہ عباد کو اس لحاظ سے بہت پسند کرتی، مگر اب تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ پاپا کو ماما اور زونیا واپس آ گئی۔ پاپا کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے ان کے اندر آتے ہی پوچھا۔ ٹھیک کیوں نہ ہوگی، وہاں ہسپتال میں مجمع لگائے بیٹھے ہیں اپنے ستیلوں کا۔ ماما جلی بھنی آئی تھی، لوگوں سے سگی نندیں برداشت نہیں ہوتی، یہ تو پھر ستیلی نند تھی، اور آپ انہیں ان کے ساتھ اکیلا چھوڑ کے آ گئی۔ وہ پریشان ہوئی۔ تو اور کیا، وہاں بیٹھ کے ان پینڈوں کے افکار سنتی رہتی؟ میرے تو سر میں درد ہو گیا، باتیں باتیں باتیں، تمہارا باپ تو کہیں سے دل کا مریض لگ ہی نہیں رہا تھا۔ ماما صفاقی انداز میں بولی، خاص طور پر تب جب ان کی انا اور عزت نفس پر بات آن پڑی تھی۔ خیر بات چیت اور انداز سے تو کوئی بھی پینڈو نہیں لگ رہا تھا سوائے پاپا کی بہن محترمہ کے۔ زونیا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پاپا بتا رہے تھے کہ بچے سب بھی اچھے اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، ہانیہ نے بتایا۔ دفعہ ہمیں کیا کرنے ہیں اتنے مطلبی رشتہ دار، شوہر تو کب کا مر گیا نرگس کا، پتہ نہیں کیسے خراج زکات سے بچے پڑھا لکھا لیے، اور اب تمہارے باپ کے کاروبار پر نظر جما کے بیٹھ گئی ہے، تبھی تو بنا دیکھے تمہارا رشتہ قبول کر رہی ہے۔
मामा के दिल में इन सब के लिए ढेरों नफरत थी। हालांकि पापा और नरगिस पुप्पो की शादी एक ही तारीख को हुई थी, मगर मामा अपने शोहर को लेकर ऐसे अलग बसी कि फिर पापा की नरगिस पुप्पो से माँ बाप की फोतगियों पर ही मुलाकात हो सकी। इसके बाद किसके क्या हालात रहे कोई नहीं जानता, और मामा तो वैसे भी पुप्पो से 2-4 बार ही मिली होंगी, और वो भी मुख्तसर दुरानी के लिए। वो तो सालों बाद जाने कैसे पापा की पुप्पो और इबाद से मुलाकात होगी, तो पापा तेली ही सही मगर बहन को सामने पाकर पिघल गए। मामा की अखड़ और तसल्लुत पसंद तबीयत पापा को बेजार कर चुकी थी, सो वो बहुत शर्मसार और खुले दिल से अपने पुराने रिश्तों में लौटे और इनका भी खुली बाहों से इस्तकबाल किया, और नतीजा अब इबाद रजा के प्रपोजल की सूरत सामने था। बाकी मुझसे क्या दिलचस्पी हो सकती है इन्हें, ना देखा ना भाला। हनिया को भी मामा की दौलत हड़प करने वाली बात में दम नजर आया। शाम को पापा डिस्चार्ज होकर आए तो फूफो की पूरी फैमिली इनके साथ थी। माँ, इबाद रजा, हानिया को अजीब सा लगने लगा। देख लिया, पहली बार मैं साफ ही लफ्जों में इनकार कर दी तो ये सब ना होता। बज़ाहिर मामा सबसे बहुत मोहब्बत से मिल रही थी। नरगिस पुप्पो हानिया और जुनिया से बड़े इत्तेफाक से मिली, मगर हानिया को बतौर खास पेशानी चूम कर दुआ भी दी। किरण इसकी हम उम्र थी, सादा दिल और बात बात पर हंसने वाली, और इससे 1.5 साल ही छोटा साथ था, बातों की फुलझुनियाँ छोड़ने वाला। जरा सी देर में चाय की मेज पर बड़ा अच्छा सा माहौल बन गया था। अच्छा है, मैं खुद नरगिस को इनकार कर दूंगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मामा ने पक्का इरादा कर लिया था। नरगिस पुप्पो कमगो और संजीदा सी खातून थी। खाने के बाद मामा और नरगिस पुप्पो के साथ सिर्फ इबाद ही पापा के कमरे में था। तभी नरगिस पुप्पो ने बाज़ाब्ता तौर पर इबाद और हानिया के रिश्ते की बात की। अब तफसील तो किसी को पता न थी कि आगे क्या हुआ, मगर मामा इस कमरे में रोती हुई निकली थी। मामा, क्या हुआ? हानिया और जुनिया किरण और साथ के साथ टीवी लॉन्च में बैठी थी। मामा को देखकर उनके पीछे लपकी। जाके अपने बाप से पूछो, बिस्तर पर पड़ के भी जिसे चैन नहीं और ना मुझे वो चैन से रहने देता है। अभी खासी पढ़ी लिखी मामा इस वक्त जाहिर लग रही थी। हानिया को कोफ्त ने घेरा। इनकी आवाज़ टीवी लॉन्च तक आसानी से जा रही थी। हुआ क्या है मामा? कम से कम पापा के मुतालिक बात करते हुए तो ध्यान रखा करें। हानिया ने दबे अल्फाज में इन्हें एहसास दिलाया तो वो इसी पर चढ़ दौड़ी। तुम ही को सूली पर चढ़ा रहा है वो शख्स। एक लफ्ज जो मेरे एतराज का सुना हो। ऐसा इश्क चढ़ा है इसके सर पर बहन और भांजे का। मैं साफ कह रही हूँ हानी, तुमने अगर अपने बाप के सामने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया तो कल को रोने के लिए मेरा कंधा मत ढूंढना। मामा सख्त बदलिहाज हो रही थी, मगर वो तो इस इतला पर ही हैरान हो रह गई। मामा का लबो लहजा कहाँ याद रहता। फौरन पापा के हुजूर इसकी पेशी हो गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो पापा के बिस्तर पर पैरों की तरफ नरगिस पुप्पो बैठी थी, जबकि इबाद पापा के बिस्तर पर इनके बाएं तरफ बैठा था। पापा का हाथ इसके हाथ में था। हानिया को वो दोनों माँ बेटा बहुत बुरे लगे, जिन्होंने पापा के जहन को अपनी ही लाइन पर लगा दिया था। इसे देखकर पापा नरमी से मुस्कुराए। हानिया की आंखों में नमी सी दौड़ गई। वो अपने पापा को कभी दुखी नहीं कर सकती, कभी रुला नहीं सकती। ये इस पल पापा की वो नरम मुशफिक सी मुस्कुराहट देखकर इसे शिद्दत से एहसास हुआ था। पापा ने इसे अपने पास पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो इनके पास बैठ गई। तुम्हारी मामा ने तुमसे कुछ बात की? पापा बहुत पुरसकून थे, जैसे कि वो जानते हों हानिया वकार इन्हें मायूस नहीं करेगी। हानिया का दिल थम सा गया। जी पापा, मध्यम लहजे में कहकर सर झुकाए वो अपनी हिम्मत जमा कर रही थी। इस सिकंदर का ख्याल इसे तो नहीं बचने लगा। नरगिस, ये मेरी बहुत प्यारी और सबसे अच्छी बेटी है, मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब। वो पप्पो को बता रहे थे। हानिया का दिल पापा की मोहब्बत से लबरेज हो गया। वो अक्सर इसका ऐसे ही तारुफ कराते थे, जिस पर जुनिया खासतौर पर नाकफून चढ़ाती। तुम बताओ हानी, मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी जिंदगी का बाकी मानदा सफर इबाद के साथ तय करो। तुम क्या कहती हो? हानिया की सांस थमने लगी। क्या वो इनकार कर पाएगी? जब से मैंने तुम्हारे मुतालिक ये फैसला किया है, मैं खुद को बहुत खुश और मुतमईन महसूस कर रहा हूँ हानी। पापा के लबो लहजे से ही इनकी खुशी झलक रही थी। वो और इनसे ये खुशी नहीं छीन सकती थी। मैं जानता हूँ तुम सादिया और जुनिया से बिल्कुल डिफरेंट हो। तुमने हमेशा मेरा सर बुलंद किया है, वो फख्र से कह रहे थे। झुके सर के साथ हानिया की आंखें डबडबा गईं। वो इनका सर कभी नीचा नहीं कर सकती थी। ये बात कह रहा था कि एक बार तुमसे तुम्हारी राय ले ली जाए, इसके बाद ही ये रिश्ता तय होगा। हवा का एक ताज़ा झोंका हानिया के चेहरे से टकराया। आज़ादी का एक रोज़न खुला था शायद। मैं तुम्हारा जवाब अच्छी तरह जानता हूँ, मगर इबाद की तसल्ली के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो कह दो। खट 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 तमाम जैसे दरवाजे बंद हो गए। पापा तमाम बार इसके नाजुक शानों पर डालकर अब मुंतजर निगाहों से इसे देख रहे थे। हानिया ने अपनी हिम्मत इकट्ठी करना चाहिए। एक नाम ही तो है, 2 लफ्ज़ ही, एक सिकंदर। एक बार मुंह से निकालने की देर है। क्या इबाद फिर सारी उम्र इसका नाम भी सुनना पसंद करेगा? बोलो हानी, क्या तुम्हें मेरा फैसला गलत लगता है? अपनी मामा की तरह
पापा बड़ी आस लिए इससे पूछ रहे थे, मगर नहीं, हानिया को शिद्दत से एहसास हुआ। यह आस नहीं, वो मान था जो हमेशा से पापा को हानिया पर रहा था। इसके लब किसी अनजानी बात के बोझ से कई बार लरसे, मगर वो एक बार भी पापा का मान तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसे पापा के बाएं तरफ बैठे शख्स से नफरत महसूस हुई, जिसने जानबूझकर इसे इस मकाम पर ला खड़ा किया था, जो शायद इसके कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहता था। जी पापा, जैसे आपकी खुशी। वो रो रही थी, अपनी बुज़दिली पर, अपनी कम हिम्मती पर। वो जिंदगी से अपना हक, अपनी खुशी छीन ना पाई थी। पापा ने इसका सर अपने सीने से लगाकर इसके बालों को चूम लिया तो वो बेख्तियार रोए चली गई। पापा खुश थे, बेहद, बेहिसाब। मामा से जितना हो सका उन्होंने हानिया को बुरा भला कह दिया, इस पर चीख चला किया। सिर्फ गालियां देने की कसर बची तो वो उन्होंने इबाद और इसके घर वालों को देकर पूरी कर ली। बस कर दे मामा, जाहिल कुमार लग रही हैं ऐसे। दुनिया एकता गई थी इस जज्बाती ड्रामे से। बकवास बंद करो तुम, मामा इस पर उल्टी। जो होना था वो तो हो चुका, आप क्यों अपना भी बढ़ापा रही हैं? आगे इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो जाने और इसका काम। अरे टटपुंजियों में खपा दिया मेरी बेटी को, जो खुद दाने दाने को तरसे हुए हैं। वो मेरी आसाइशों से पली बेटी को क्या खिलाएंगे, क्या पहनाएंगे? मामा ने हाथ मले। हानिया दम साधे रही। मामा का सदमा हद से ज्यादा था। उन्होंने ये सब करते कतन ख्याल ना किया था कि बाद और इसकी फैमिली अंदर पापा के कमरे में मौजूद थी, और वो कमरा साउंड प्रूफ तो कभी भी ना रहा तो था। पता नहीं किस लालच में चले आए यहाँ। अरे सुतेलों का भला क्या हक बनता है जमीन जायदाद पर? जुनिया बोर होकर वहां से उठ गई और अपने कमरे में चली गई, मगर हानिया को भी मामा की मजीद लान तान सुनने के लिए यहीं बैठना था। हालांकि इसका शिद्दत से जी चाह रहा था कि अपने बेडरूम में बंद होकर खूब रोए, चीखे चलाए और इस सिकंदर की याद का मातम करे कि आइंदा इसकी इजाजत ना मिलने वाली थी। हानिया और जुनिया की शादी एक ही रोज तय हुई थी। सादिया आपी को पता चला तो उन्होंने भी कमोपेश मामा ही जैसा हंगामा किया। हानिया के तो उन्होंने मामा और जुनिया के सामने ही वो लते ली कि वो गंगसी बस देखती रह गई। क्या जवाब दूंगी मैं इज्जत को, और मुइज क्या कुछ नहीं सुनाएगा मुझे? इतनी हिम्मत नहीं थी तो यारी लगाने की जरूरत थी क्या थी? बीच राह में लाके ऐसे पलटी हो कि इसका एहसास भी नहीं कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगी इसे। मुइज तो मेरी जान को आ जाएगा। सादिया आप भी जाने के क्यों रोने वाली हो रही थी। हमने तो पक्का इरादा कर लिया था हानिया और इसकी शादी का। इस भी कितना पसंद करता है इसे, वो इसका बिजनेस। मामा हानिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस किस बात को रो रही हैं, मगर मामा खुद इन 3-4 रोज में इस मामले पर इतना मातम कर चुकी थी कि अब बोर सी हो गई थी। बेजारी से बोली, अब क्या हो सकता है, जबरदस्ती तो इससे निकाह पढ़वाने से रहे। जैसा चल रहा है चलने तो, ये जाने और इसका बाप। मगर सादिया आप भी तो हानिया से तमाम रिश्ते खत्म करने आई थी। हानिया जब्त करती उठकर अपने कमरे में चली आई। अब बस करो, जिसे खुद अपनी बर्बादी का एहसास ना हो इसे कोई नहीं बचा सकता। यह हानिया का अपना फैसला है, मामा सादिया आप इसे कह रही थी, और वो बंद कमरे में ईस्ट सिकंदर की यादों का शोक मना रही थी। जुनिया और अली ने अपनी शादी की तमाम शॉपिंग इकट्ठे की। शॉपिंग से आकर जुनिया ने बतौर खास तमाम चीजें मामा को दिखाई। दरपर्दा वो वहां बैठी हानिया को, हर चीज मैंने अली की पसंद से ली है भाई, जिसके लिए पहनना है हर शे इसी की पसंद से होनी चाहिए। वो तरा तरा के कह रही थी। हानिया बेतासर बैठी सुनती रही। तुम्हारे ससुराल से कोई फोन नहीं आया? दिन ही कितने बाकी हैं शादी में, एक छले तक की तौफीक नहीं हुई इन लोगों को। जुनिया से इसकी खामोशी बर्दाश्त न हो पाई थी। तंज से कहा। हानिया गोया वहां मौजूद ही न थी। नजर घुमा के टीवी देखने लगी। आया था इसकी सो कॉल्ड नंद का फोन, इसकी पसंद के कलर्स पूछ लिए और बस फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। मामा ने हकारत से जवाब दिया। पेंडू लोग हैं मामा, देखना बरी लेके आएंगे और इनकी रंग बिरंगी औरतें मैरिज हॉल में स्टेज पर चढ़ के कपड़े जूते दिखाएंगी। जुनिया भी मामा ही का दूसरा रूप थी। अपनी मर्जी से कुएं में गिर रही है ये, कोई एक भी हाथ थाम लेती तो हम बचा लेते इसे, मगर इसे तो कुएं की तह में बाप का चेहरा नजर आ रहा था। हर तरफ से आंखें बंद करके छलांग लगाई है। मामा के पछतावे खत्म होने में नहीं आ रहे थे, मगर हानिया की बर्दाश्त शायद आज जवाब देगी। अपनी मर्जी से कुआं चुना है मैंने तो मरा हुआ समझकर आप बख्श दे मुझे। मत दोहराएं बार बार मेरे जख्मों को खरीदने का अमल। वो फट पड़ी, आंखों में आंसू आ गए। जूनिया ने बुड़बुड़ाते हुए अपने शॉपिंग बैग्स उठाने शुरू कर दिए। खुदा खैर करे, हर वक्त का रोना और नहुसत। मुझे अपनी शादी की तारीख आगे पीछे करवा लेनी चाहिए थी। वो सारा सामान अपने कमरे में उठा ले गई। यूं रोते रोते मर जाऊंगी। अभी भी वक्त है। कौन सा नकाब पढ़वा लिया है तुमने? बाप को साफ इनकार कर दो। इस मिन्ते कर रहा है सादिया की, हर हाल में तुम्हें अपनाने को तैयार है। सादिया और मोइस तुम्हारा पूरा साथ देंगी। मोइस तो कह रहा था कि कोर्ट में जाकर तुम दोनों की शादी करवा देगा। शैतान का कोई एक रूप नहीं होता, वो यूं ही रंग बदल बदल के सामने आता और बहकाता है। मामा की जुबानी ये सब सुनकर हानिया को मंजिल बिल्कुल सामने और बहुत आसान दिखाई देने लगी।
کیسا خوش رنگ خواب تھا. ہانیہ، وقار اور سکندر. زندگی کی شرح پر ہم قدم تو راستے پھول اور خوشیاں تتلیاں. اسی وقت پاپا کے کمرے کے اد کھلے دروازے سے ہانیہ کے نام کی اونچی پکار سنائی دی تو وہ ہڑبڑا کر کسی خواب سے جاگی اور جوتوں میں پاؤں پھنساتی تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگی. یا اللہ، یہ شخص لے ڈوبے گا اسے. وہ اپنا ہپناٹزم بیکار جاتا دیکھ کر غصے سے بولی. یہ بھی سچ شکر ہے اس نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا، ورنہ وہ خود کو سنبھال نہ سکتی اور شاید اس کے لیے اپنے فیصلے پر قائم رہنا بھی دشوار ہو جاتا. ہاں، مگر سعدیہ آپی نے اس سے تمام تر ناراضگی کے باوجود اس تک پیغام ضرور پہنچا دیا. اس تمہارا انتظار کر رہا ہے. تمہارا اٹھایا ہمت کا ایک قدم تمہیں ایسٹ کی طرف لے آئے گا. ہانیہ، ایسٹ کو تم سوچ نہیں سکتی کہ وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے اور تم کیا کھو رہی ہو. بربادی چن لی ہے تم نے. وہ خاموشی سے سنتی رہی اور دل خون کے آنسو بہتا رہا. میری ہمت نہیں پڑتی آپی. میری انگلی تھام کر جس شخص نے مجھے قدم اٹھانا سکھایا، آج اس کی مخالفت میں غلط قدم اٹھاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. بہت کچھ سننے کے بعد بلاخر اس نے یہ کہا تو سعدیہ آپی نے غصے سے فون بند کر دیا. اس سکندر کو خود سے دور جاتا پا کر ہانیہ نے اپنے دل میں عباد کے لیے سخت نفرت محسوس کی تھی. پاپا اس سے بے حد خوش تھے. اس کی شادی تک وہ یوں بھلے چنگے ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہ تھے. ڈرامہ تھا سب، تمہیں بلیک میل کرنے کے لیے. ماما غصے سے بولی. ماما، فار گاڈ سے کچھ تو آسان کریں اس قیامت کو میرے لیے. بار بار انچاہی زندگی گزارنے کے تانے مت دیں. آپ تو میرے لیے یوں ہی خوش ہوں جیسے دنیا کے لیے خوش ہو رہی ہیں. ماما تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی. اس شخص کو اپنے قریب بھی مت آنے دینا. ہانی، اس کے کندھوں پر رکھ کے بندوق چلاؤ. دیکھنا دنوں میں تم سے متنفر ہو جائے گا. جب فیصلہ اس کی طرف سے ہوگا تو پاپا کی نظروں میں تم مجرم نہیں بنو گی. تھوڑی سی ہمت کرنا ہانی، یہ تمہارا انتظار کرے گا. سعدیہ آپی نے برائڈل روم میں آ کر ایک نئی شیطانی سوچ اسے تھمائی تھی جس پر عمل کرنا ہانیہ کو بہت آسان لگا. واقعی پاپا کا حق تو اس نے ادا کر دیا. اس شخص کا بھلا اس پر کیا احسان تھا کہ جا کر اس کی زندگی کو سکون اور خوشی سے بھر دیتی. وہ اسی لائن پر سوچنے لگی. دونوں براتیں اپنے مقررہ وقت پر آئیں. علی کی برات تو ظاہر ہے اس جیسے الٹرا ماڈرن کھاتے پیتے اور قیمتی لباس والے لوگوں پر مشتمل تھی. خود علی کو ماما شیفون کی خوبصورت قیمتی ساڑی پہنے ہوئے تھی. مختصر سے بلاؤز کی آستینیں غائب تھیں. اس کے تھوڑے ہی دیر بعد ہانیہ کی برات بھی آ گئی. سعدیہ آپی بطور خاص برائڈل روم میں ہانیہ اور زنیا کے پاس آئیں. زنیا کے سسرال والوں کی تعریفوں کے پل بند ہیں. ہانی کے سسرال والے بھی تو آ گئے ہیں. زنیا نے ایک ترچھی نگاہ ساکت مجسمے کی مانند بیٹھی ہانیہ پر ڈالی جو اس خوبصورت لباس میں حسین مورت لگ رہی تھی. ہاں، آ گئے ہیں. ایک سے بڑھ کے ایک پینڈو اٹھا کے لائے ہیں. ہمارے مردوں نے گھر میں کبھی شلوار قمیص نہیں پہنی اور وہ لوگ برات کے ساتھ یہ ڈریس پہن کر آئے ہیں. سعدیہ آپی نے حقارت سے کہا. اوپر سے زنیا کی مذاق اڑاتی ہنسی. ہانیہ کا دل متلانے لگا. نکاح کے بعد قاضی صاحب اور گواہان کے ساتھ پاپا اندر آئے. زنیا کا نکاح پہلے پڑھایا گیا تو حق مہر 1.25 لاکھ روپے لکھا گیا. ہانیہ کے نکاح کی سنت ادا کی گئی تو حق مہر 20,000 سکہ راج الوقت تھا جو موقع پر ہی ہانیہ کو ادا کر دیا گیا. ہانیہ کے دل نے ہمک کر زنیا کی خوش قسمتی پر رشک کیا، مگر سب کے باہر جاتے ہی پاپا نے پہلے زنیا کو پیار کیا اور اس کے بعد ہانیہ کی پیشانی چوم کر سینے سے لگایا تو اس کی منجمد حسیات پگھلنے لگی. آئی ایم پراؤڈ آف یو ہانی، تم میری بہترین بیٹی ہو. پاپا بہت خوش مگر کمزور اور تھکے ہوئے لگے. ہانیہ کا دل ٹھہر سک گیا. اس کی یہ قربانی اس کے کسی بہت پیارے کے لیے خوشی اور سکون کا باعث تھی. اطمینان اسے بہلا گیا. دونوں بہنوں کی رخصتی اکٹھی ہوئی تو دونوں کی سجی ہوئی گاڑیاں مخالف سمتوں کی طرف رواں دواں ہو گئیں. نرگس پھپھو اور کرن کے درمیان وہ خود کو پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پر سعد اور فرنٹ سیٹ پر عباد تھا. کرن سارے راستے مسلسل دونوں بھائیوں سے ہنسی مذاق کرتی رہی. سعد اس کی باتوں کے جواب ایسی پھلجھڑیوں کی صورت دیتا کہ کسی اور موقع پر ہوتا تو ہانیہ کی ہنسی نہ رکتی، مگر اس وقت تو یہ ساری صورتحال سے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھی. اس کا سر دکھنے کو آ گیا. اسے لگا جیسے وہ لوگ اپنی کامیابی پر نازاں مسرور ہوں کہ اس کے قابل نہ ہوتے ہوئے بھی اسے بیاہ لے جا رہے تھے. اس کی ہنسی مذاق کے درمیان عباد محض ایک آدھ فکرہ ہی بول رہا تھا. وہ اور نرگس پھپھو چپ ہی رہے، مگر سعد اور کرن کو جانے کون سی ایسی خوشی مل گئی تھی کہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. قریب تھا کہ وہ غصے کے مارے چیخ اٹھتی. اسی وقت مختلف موڑ مڑتی دھکچے کھاتی گاڑی آہستہ ہوتے ہوئے رک ہی گئی. اس نے سنا تھا گاؤں کی زندگی شہر سے مختلف ہوتی ہے. 9 بجے سونے والے لوگ سعدیہ آپی کل تک اس کا مذاق اڑا رہی تھیں اور یہاں 11:30 بجے رخصتی ہوئی تھی اور 1.5 گھنٹے میں وہ لوگ گھر پہنچے تھے اور یہاں ایک رونق میلے کا سا سما تھا. گاڑی رکتے ہی بھانت بھانت کی آوازیں اور بولیاں. آپ کی دلہن دیکھے بنا بھلا کسی کو نیند آنی تھی؟ کھنکھارتے لہجے میں کرن نے یقیناً عباد سے کہا تھا. پھر دروازہ کھول کر گاڑی سے اتری اور جھک کر ہانیہ کا بازو تھاما. آ جائیں بھابھی، گھر آ گیا ہے. وہ بے جان ہوتی وجود اور تمام تر غیر رضامندی کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتری. مووی لائٹس آن تھیں. ایک تو شور ہنگامہ اور عورتوں کا رش، اوپر سے
مووی لائٹس کی گرمی. ہانیہ جیسی نرم و نازک لڑکی کا حلق خشک ہو گیا. غم کے مارے کھانا تو پہلے ہی نہ کھایا تھا. اب پیاس کے مارے دم نکلنے لگا، مگر وہ کس کو آواز دے. زونی، ماما، پاپا اس کے حلق میں کانٹے اگائے. آنکھیں بھر بھر رہیں. کیسے انمول رشتے چھوڑ آئی تھی پیچھے. سر درد سے پھٹا جا رہا تھا. بمشکل گھر میں داخل ہوئے تو اسے لگا اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی ہوں. پہلے اس کی پینسل ہیل کی ہیل، پھر اس کے گھٹنے بے جان سے ہو کر مڑے تو آنکھیں مونتی وہ ڈھہ گئی. پتہ نہیں کون کون سی فضول رسموں میں الجھے لوگ کو تب پتہ چلا جب انہوں نے دلہن کو گٹری کی مانند زمین پر پڑے دیکھا. ایک ہلچل سی مچ کی. عباد نے فی الفور مووی کیمرہ آف کروایا. کرن اور نرگس پھپھو خواتین کو اندر کمرے میں لے گئیں تو عباد پھرتی سے ہانیہ کو اٹھا کر اپنے کمرے تک لایا اور بستر پر لٹاتے ہوئے پیچھے آتی کرن سے کہا، اس کا دوپٹہ وغیرہ کھول دو، گرمی کی وجہ سے ایسی حالت ہوئی ہوگی. کرن نے تیزی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہانیہ کے دوپٹے کی پینیں اتارنا شروع کی. عباد اسے اے سی آن کر کے پلٹا تو ہانیہ کی پلکوں میں خفیف سی لرزش ہوئی. کرن نے اس کا گال تھپتھپایا. پانی، اس کی مدھم سی آواز. کرن تیزی سے لپکی اور لمحہ بھر میں ٹھنڈے پانی کی بوتل اور گلاس لے آئی اور گلاس میں پانی ڈال کر ہانیہ کا سر اونچا کرتے ہوئے اس کی ہونٹوں سے لگایا. عباد سینے پر بازو لپیٹے کھڑا تھا. ہانیہ کو پانی پیتے اور مندی آنکھیں کھولتے دیکھ کر خاموشی سے باہر نکل گیا. بڑی نازک بوٹی لے کر آیا ہے عباد. باہر عورتیں اسے چھیڑ رہی تھیں. وہ مسکراتے ہوئے ساتھ کی طرف بڑھا. مووی میکرز کو فارغ کر دو اب. بھابھی کیسی ہیں اب؟ ساتھ بھی متفکر تھا. ٹھیک ہے، گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں. عباد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مطمئن سا پلٹ کر مووی میکر کی طرف چلا گیا. پانی پی کر اس کے اعصاب کو تقویت ملی تو وہیں اے سی کی کولنگ نے طبیعت کی گرانی اور گرمی کی شدت کو کم کر دیا. آپ کا دوپٹہ سیٹ کر دوں؟ وہ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب کرن نے پوچھا. وہ اس کے سوال کا مطلب جان کر قدرے سختی سے بولی، نہیں، بلکہ میں جولری بھی اتارنا چاہ رہی ہوں. ابھی تو بھائی آنے والے ہیں، کرن نے بے اختیار کہا تو ہانیہ نے سکون سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. تو وہ جھمپی، ان سے کچھ تعریف تو کروا لیں پہلے، پھر چینج کر لینا. ہانیہ سر جھٹک کر مزید کچھ کے بغیر جولری اتارنے لگی تو کرن خاموش سی ہو گئی. پھر اسی خاموشی سے اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے ایک مخمل کا بنا پاؤچ نکال کے دیا. ہانیہ نے ساری جولری اس میں ڈال دی اور وہ پاؤچ لاپرواہی سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا. واش روم کہاں ہے؟ اس کے پوچھنے پر کرن نے کمرے میں موجود دروازے کی طرف اشارہ کیا. وہ اٹیچ باتھ تھا. میرا سوٹ کیس، اس میں میرے کپڑے تھے. ہانیہ کو دھیان آیا. آپ کا نائٹ سوٹ لٹکا دیا ہے، کرن نے بتایا. وہ لہنگا سمیٹتی بیڈ سے اتری. کرن نے مستعدی سے خوبصورت سی نازک چپل اس کے سامنے کی. وہ خاموشی سے چپل پہن کر واش روم میں آ گئی. جدید طرز کا بنا واش روم ہر قسم کی سہولت سے آراستہ مہکتا ہوا سا تھا. چمکدار ٹائلز، خوبصورت سی لائٹنگ اور نہانے کے لیے ایک طرف باکس بنا ہوا تھا. ایک گاؤں میں اس طرح کے واش روم کا تصور کرنا بھی محال تھا. وہ سر چٹکتی اپنا نائٹ ڈریس دیکھنے لگی. ہلکی سی کڑھائی سے سجا گلابی اور فیروزی رنگ کا خوبصورت سا ٹراؤزر اور شرٹ اسے اچھا لگا. اس نے فوراً اسے پیشتر بھاری بھرکم لہنگے سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے وہ کپڑے پہن لیے. آئینے میں جھانکا تو وہ چہرہ اجنبی سا لگا. صابن لگا کر ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا تو اپنا آپ بےحد ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا. وہ تر و تازہ سی ہو کر واش روم سے نکلی. تولیے کے بجائے یوں ہی ہاتھوں ہی سے پانی کے قطرے چہرے سے جھٹکتی باہر آئی تو عباد کو سامنے کاؤچ پر نیم دراز کیفیت میں لیٹا پا کر ٹھٹک سی گئی. پھر اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی. اپنے پرس میں سے ٹیشو پیپر نکالا اور اسے تھپ تھپا کر چہرہ خشک کرنے لگی. عباد سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ہانیہ کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کی بات کا جواب دے. اب ٹھیک ہے، مگر وہ مختصر کہہ کر یوں ہی خواہ اپنا پرس کھول کے اس میں جھانکنے لگی. عباد نے چند لمحے سے دیکھ کر جانے کیا اندازہ لگایا تھا، پھر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا. ہانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے پرس بند کر کے سائڈ ٹیبل پر پھینکا. واٹ نان سینس! میں ایسے بزدلوں کی طرح کیوں جان بچا رہی ہوں؟ مجھے اس پر پہلی ہی رات میں اس رشتے سے ناپسندگی واضح کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی حد ہی میں رہے. اس نے خود کو ڈانٹتے ہوئے وہ لایا عمل یاد کیا جو وہ میکے سے طے کر کے آئی تھی. عباد کے باہر آنے تک وہ بیڈ کے ایک کنارے پر لیٹی آنکھوں پر بازو رکھے خود کو سویا ہوا ظاہر کر رہی تھی، مگر آنکھوں کی جھریوں سے در حقیقت وہ اسے دیکھ رہی تھی. واش روم سے وہ نہا کے چینج کر کے نکلا. تولیے سے رگڑ کے بال خشک کرتا وہ ہانیہ ہی کو دیکھ رہا تھا. ہانیہ کا دل بے ترتیب سا ہوا. وہ کیا سوچ رہا ہے؟ پھر تولیا کاؤچ کی پشت پر پھیلا کر وہ ڈریسنگ کی طرف آیا اور برش اٹھا کر بال سوانے لگا. ہانیہ کو اپنا دل ہاتھ پیروں میں دھڑکتا محسوس ہونے لگا. برش رکھ کے وہ لائٹ بند کرتا بیڈ کی طرف آیا تو ہانیہ کی سانسیں رک سی گئیں، مگر وہ تکیے سے بستر جھاڑ کر اپنی جگہ پر یوں لیٹا جیسے اس بستر پر وہ اکیلا ہو. اطمینان کے ساتھ ہانیہ کو کچھ عجیب سا احساس ہوا. وہ تو گھر سے ہی یہ سب سوچ کے چلی آئی تھی، مگر عباد کیا گیم کھیل رہا تھا؟ نکاح میں آئی لڑکی جس پر وہ شرعی حق رکھتا تھا، اسے پہلی رات ہی یوں نہ نظر انداز کرنا. تسلی تو کیا خاک ہوتی. اس کا ذہن الجھنے لگا. اسے ماما اور زنیا کی باتیں یاد آئیں تو کیا واقعی عباد نے جائیداد کی خاطر؟ اس کا دل پریشان ہوا.
صبح اس کی آنکھ کھلی تو چند لمحے سے ماحول سے مانوس ہونے میں لگے. یوں ہی لیٹے لیٹے اس نے چہرہ گھما کے جائزہ لیا. عباد کمرے میں موجود نہیں تھا. واش روم کا دروازہ بھی اد کھلا تھا. بیڈ کے داہنی طرف دیوار میں شیشے کی بڑی سی کھڑکی جس کے سادے سائڈ پر پردے کر دیے گئے تھے. یہ کمرہ یقیناً پچھلی سائڈ پر بنا تھا، اس لیے دھوپ کی بجائے کمرے میں صرف صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی. وہ کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی اٹھ بیٹھی. ایک نظر کمرے پر ڈالی. نفیس سا فرنیچر، خوبصورت پردے، وارڈروب، تمام اشیاء میں ترتیب اور بہت نفاست تھی. ہانیہ گاؤں میں ایسے طرز زندگی پر غور کرتی بستر سے اترنے لگی. اسی وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو بے اختیار ہی اس کے منہ سے یس نکل گیا. اپنے حلیے کا دھیان اسے تب آیا جب کرن کے ساتھ ایک پیاری سی لڑکی کو اندر آتے دیکھا. کرن خجل سی ہوئی. بھائی کہہ رہے تھے آپ جاگ رہی ہوں گی، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ کرن کا انداز معذرت خواہاں تھا. ہانیہ مروتاً شاید کچھ کہتی مگر اس سے پہلے ہی کرن کے ساتھ آنے والی لڑکی بول اٹھی. یہ شہر والوں کا بے باک انداز ہے کرن، دیکھا نہیں تم نے؟ 12 بجے تو ان کی صبح ہو رہی ہے اور چینج ابھی تک نہیں کیا. شکل کی پیاری لڑکی کا لہجہ اتنا ہی تیکھا اور تن سے بھرپور تھا. اس کا جملہ اس پر ایک حملہ تھا. کرن بیچاری گھبرا سی گئی مگر ہانیہ کا تو دماغ ہی گھوم گیا. ان کی تعریف ہانیہ نے سرد مہری سے دریافت کیا. یہ زینی ہے، زینب میری پھپھو کی بیٹی ہے. کرن جانے کیوں حقلاسی کی جبکہ زینی عین ہانیہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی جیسے اس سے اپنا تقابل کر رہی ہو. ہانیہ کو وہ لڑکی خطرناک لگی. کرن سے کہاں میرا تعارف کرایا جائے گا؟ اس کے لیے مجھے ہی زحمت کرنا پڑے گی. لب و لہجے سے وہ پڑھی لکھی لگ رہی تھی مگر انداز طنزیہ اور کٹیلا تھا. اچھا جی، آپ کیا بہادر شاہ ظفر کی پوتی ہیں؟ اپنی طرف سے ہانیہ نے بھرپور طنز کیا مگر جواباً بے حد اطمینان سے جو وہ زینی نے کہا اس نے صحیح معنوں میں ہانیہ کو بھگ سے اڑا دیا. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی تو لہجے میں کھلا چیلنج تھا. جی نہیں، میں آپ کے شوہر نامدار کی قائم مقام منگیتر ہوں. ہانیہ کو لگنے والا جھٹکا شدید تھا لیکن اس جھٹکے میں دکھ نہیں بلکہ حیرت و بے یقینی کا عنصر تھا. اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ شادی کے اگلے ہی روز کے شوہر کی قائم مقام منگیتر یوں سامنے آ کھڑی ہوگی. کرن کی رنگت اڑ سی گئی. وہ بیچاری تو زینی کو بھابھی دکھانے لائی تھی. معلوم نہ تھا کہ زینی یوں اپنا آپ عیاں کر دے گی. آپ بھی آئے نا نیچے، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ناشتے کے لیے. کرن نے یوں ظاہر کیا جیسے زینی نے کوئی بات کی ہی نہ ہو. زینی بھی نحوست سے سر جھٹک کر کمرے سے نکل گئی. کرن بھی پلٹی. ٹھہرو کرن، ہانیہ کے انداز میں محسوس کن سختی تھی. کرن بے چارگی سے پلٹی. ابھی جو کچھ تمہاری کزن نے کہا وہ سچ ہے؟ آپ فریش ہو جائیں، صبح صبح اپنا موڈ خراب مت کریں اور ناشتے کے لیے آ جائیں. وہ کہہ کر باہر چلی گئی. ہانیہ کا سر چکرا گیا. منگیتر کے ہوتے ہوئے جس شخص نے ہانیہ سے بیاہ رچا لیا تھا اسے ماں سوائے روپے پیسے کے اور کس شے کا لالچ ہو سکتا ہے؟ وہ ماما کی نہج پر ہی سوچ رہی تھی. فریش ہو کر باہر نکلی تو اس کا سوٹ کیس کمرے میں موجود تھا. اپنی مرضی کا لباس نکال کے سادہ سی ڈریسنگ کے ساتھ وہ گیلے بال شانوں پر بکھیرے کمرے سے نکل آئی. رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا سو اب بھوک چمک اٹھی تھی. ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی ڈائننگ روم تھا. باتوں کی آوازوں کے تعاقب میں وہ وہیں جا نکلی. 10 کرسیوں والی ڈائننگ ٹیبل اس وقت بھانت بھانت کے لوگوں سے بھری ہوئی تھی. اسے دیکھ کر ایک دم سے خاموشی چھا گئی تو ہانیہ نروس سی ہو گئی. کرن اس کی کیفیت کا اندازہ کر کے فل فور اٹھی اور آگے بڑھ کے اس کا حنائی ہاتھ تھام کے اپنی خالی کی ہوئی کرسی پر لا بٹھایا جہاں ایک طرف نرگس پپو بیٹھی تھیں اور دوسری طرف تیکھے نقوش والی خاتون براجمان تھی. نہ سلام نہ دعا، دلہن تو لگتا ہے صدا سے یہیں رہتی ہے. یہ طنز انہی خاتون کی طرف سے آیا تھا. بظاہر لہجہ خوشگوار ہانیہ شرمندگی کا شکار ہوئی. واقعی اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ جھجک کا شکار ہو کر سلام بھی نہیں کر پائی تھی. نرگس پپو خاموش رہی. خدا جانے ان کے پاس کوئی جواب تھا نہیں یا وہ اس کی حمایت میں بولنا نہیں چاہتی تھی. ہانیہ اس اجنبی ماحول سے وحشت زدہ سی ہونے لگی. 10 لوگوں کی 20 آنکھیں اسی پر لگی تھیں. مامی، آپ کی شہری بہو تو ناشتے کی آس میں آئی ہے، ادھر ہم دوپہر کے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں. ہانیہ کو اپنا تمام تر اعتماد ہوا ہوتا محسوس ہوا. اتنے سارے لوگوں میں وہ کوئی بد زبانی نہیں کر سکتی تھی اور نہ کوئی بد لحاظی. السلام علیکم بھائی، ناشتہ تو ابھی میں نے بھی کرنا ہے. اور کون رہ گیا ناشتہ کرنے والا؟ یہ بات کی آواز تھی. ہانیہ نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. وہ ٹیبل پر بیٹھے لڑکوں سے ہاتھ ملاتا لڑکیوں سے ہائے ہیلو کر رہا تھا. ہانیہ مختصر تعارف ان سب کا یہ ہے کہ یہ سب لڑکے تمہارے دیور ہیں اور یہ سب لڑکیاں تمہاری نندیں. یہ بات اس کی کرسی کی پشت تھامے اس طرف قدرے جھک کر بتا رہا تھا. اس کی یہ بے تکلفی ہانیہ کی سمجھ سے بالاتر تھی مگر فی الحال ہانیہ کی توجہ سامنے رو میں بیٹھی زینی کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف تھی. وہ ایک دم کرسی گھسیٹ کر اٹھی. مجھے چھوڑ کر. انڈرسٹینڈ؟ تلخی سے کہتی وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی. زینی ادھر ہو. ساتھ بیٹھی خاتون نے زینی کو آواز دی اور ساتھ ہی عباد کو بھی سرزنش کیا. تمہیں پتا تو ہے اس کا، پھر کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ وہ تو پہلے ہی بہت دکھی ہے. پھوپھو، اس نے میری بات سنی ہی کہاں ہے؟ میں بھی تو اسے چھوڑ کے باقی سب نندے ہیں کہنے والا تھا. عباد نے اطمینان سے کہا.
اوہ، ہانیہ پر کھل گیا کہ یہ خاتون عباد کی پھپھو یعنی زینب عرف زینی کی والدہ محترمہ تھی۔ تم بتاؤ ہانیہ، ڈائریکٹ لنچ ہی کرو گے یا ناشتہ کرنے کا موڈ ہے؟ عباد اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ بے سختہ سچ بول گئی۔ اب کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کھانا ہی کھا لو، اس وقت تو حلوہ پوری اچھی بھی نہیں لگے گی۔ نرگس پھپھو نے سنجیدگی سے مشورہ دیا تو ہانیہ نے سر ہلایا۔ لڑکے ساتھ کے ساتھ اٹھ کے اور لڑکیاں کرن کے ساتھ یقیناً کچن کی طرف چلی گئی تھیں۔ اب نرگس پھپھو اور عباد کی پھپھو کے نرغے میں ہانیہ بیٹھی رہ گئی تھی، یا ہانیہ کی پشت پر کھڑا عباد۔ بھائی ایسی منہ دھوئی دلہن تو پہلی بار دیکھی ہے میں نے، ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ عباد کی پھپھو نے سٹارٹ لیا تو نشانہ ہانیہ کی سادگی تھی۔ کیوں پھپھو، آپ کے زمانے میں دلہنیں منہ نہیں دھوتی تھی؟ عباد نے حیرت سے پوچھ کر سوال کیا۔ نرگس پھپھو کے ساتھ ہانیہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے عباد کو گھورا۔ فضول باتیں مت کرو، ہم تو ہمیشہ سچ بن کے رہے۔ ان کے ابا تو خوب راضی ہوتے تھے اس ادا سے۔ میں ایسے ہی اس سے راضی ہوں پھپھو، مجھے پیسٹری بن کے بیٹھے رہنے والی لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں۔ عباد کا اطمینان کمال کا تھا۔ ہانیہ کو یوں کمرے سے نکل آنے کا افسوس تانے لگا۔ اچھا تھا وہیں ناشتے کا انتظار کرتی رہتی، یہ سارا ڈرامہ تو دیکھنے کو نہ ملتا۔ ذرا دیر کے بعد کھانے کی ٹیبل طرح طرح کی ڈشز سے سج گئی۔ عباد نے نرگس پھپھو کے اٹھتے ہی ہانیہ کے ساتھ والی نشست سنبھالی۔ لڑکوں نے کھانے کی ٹیبل کو بوفے بنا لیا اور اپنی پسند کی اشیاء پلیٹوں میں سجا کے فل فور لاؤنج میں چلے گئے۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر رش کم تھا۔ زینب نے آ کر بڑے اطمینان سے ان کے مقابل کرسی سنبھالی اور مختلف ڈشز اٹھا کے عباد کی طرف بڑھانا شروع کی۔ زینی کے ہاتھوں سے چاولوں کی ڈش تھام کر وہ اپنی پلیٹ کی بجائے ہانیہ کی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ زینی کی پیشانی پر پڑنے والے بال بہت نمایاں تھے۔ اب وہ سالن کا ڈونگا اٹھا کر اسے پیش کر رہا تھا۔ ہانیہ نے اسے روک دیا۔ اس نے چاولوں پر کباب کے ساتھ محض رائتا اور سلاد لیا۔ اپنا مختصر سا کھانا ختم کر کے سب سے معذرت کرتی ہانیہ وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ کر دم لیا۔ باہر کی محفل اب زوروں پر تھی۔ سوچوں میں گم وہ چونکی اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا۔ پاپا کی کال تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری شہزادی بیٹی؟ پاپا کی آواز سے زندگی جھلک رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ٹھیک ہوں پاپا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب میں تو ایک دم فٹ فاٹ ہوں بھائی، ایک دم سے اتنے بڑے بیٹے کا باپ جو بن گیا ہوں۔ وہ بہت خوشی سے یہ بات کا ذکر کر رہے تھے۔ ہانیہ کے دل کو تکلیف ہوئی۔ پاپا بیچارے نہیں جانتے کہ ان کا یہ پلا پلایا بیٹا ان کے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے۔ عباد کہاں ہے؟ جی وہ باہر ہے، مدھم پڑی۔ ہانی وہ بہت اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرنا۔ پاپا نے بہت سی باتوں کے درمیان اسے نصیحت کی جو کم از کم ہانیہ کو قطعاً پسند نہیں آئی۔ عباد نے موجودہ حیثیت میں اسے ذرا بھی متاثر نہیں کیا تھا۔ موبائل آف کرتے ہوئے اسے خیال آیا عباد اور اس کی پہلی ملاقات اسپتال میں ہوئی تھی، تب وہ اسے برا نہیں لگا تھا۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ تبھی دروازہ کھلا تو ہانیہ چہرہ موڑ کے دیکھنے لگی۔ عباد اندر آیا تھا۔ ہانیہ نے اپنے اندر کوئی بھی تاثرات امٹتا محسوس نہیں کیا۔ اپنا موبائل فون اٹھا کر یوں ہی نمبروں سے کھیلنے لگی۔ عباد آ کر بیڈ پر بیٹھا اور جوتے اتار کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ زینی کیا لگتی ہے تمہاری؟ ہانیہ کی توجہ موبائل پر مگر لہجہ تن سے بھرپور تھا۔ نیند سے بوجھل ہوتی عباد کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ مطلب؟ وہ سیدھا ہو بیٹا۔ ہانیہ کا ارادہ اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینے کا تھا۔ مطلب یہ کہ زینی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اب وہ بڑے اطمینان سے عباد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے عباد کے تاثرات میں ناگواری دیکھی۔ تمہارا مطلب جو بھی ہو، میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یوں مجھے تو تڑاخ کر کے مخاطب کیا کرو گی۔ اس نے بالکل ہی غیر متعلق بات کی۔ لمحہ بھر کو ہانیہ اگلی بات بھول گئی۔ کافی بڑا ہوں میں تم سے، اور پھر جو رشتہ ہے تمہارا مجھ سے وہ احترام کا تقاضا کرتا ہے۔ ہانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے جیسے خود کو کمپوز کیا اور پھر رساں سے بولی، زینی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کزن ہے میری۔ تمہارے ساتھ ہی اس کی امی بیٹھی تھی، میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ اس نے بڑی تفصیل سے اپنا اور زینی کا رشتہ واضح کیا، یا شاید لفظوں کے پردے میں چھپایا تھا۔ کم از کم ہانیہ کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ اس کے علاوہ عباد نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا جاننا چاہتی ہو تم؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں مسٹر عباد کہ ایک عدد منگیتر رکھتے ہوئے بھی آپ کو اس ایمرجنسی میں شادی کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، اور یہ کہ میرے پاپا کو کس لیے دھوکہ دیا آپ نے؟ کس لالچ میں؟ وہ چیخ پڑی۔ چند لمحوں تک عباد اس کا چہرہ دیکھتا رہا جیسے اسے اندر تک پڑھ لینا چاہتا ہو، پھر بڑے اطمینان سے پوچھنے لگا، تمہارا خیال ہے مجھے کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ میرے پاپا کا بزنس، گھر اور کیا؟ ہانیہ کو اس کی اداکاری پر جی بھر کے غصہ آ رہا تھا۔ وہ غصے سے بولی، نکاح میں اپنے ساتھ بداعتمادی لائی ہو ہانیہ، اور تم جس نے نکاح کے نام پر دھوکے کا کھیل کھیلا میرے ساتھ، اس کا کیا ہے؟ ہانیہ کی نرم مزاجی کہیں دور جا سوئی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں یہاں ریسٹ کرنے آیا ہوں، وہ بولا، اور پھر آرام سے لیٹ گیا اور وہ سر اٹھا کر تکیہ اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ ہانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی قربانیاں یوں رائگاں جائیں گی، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر عباد، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس شادی کا، مجھے مجبور کیا تو صرف میرے باپ کی خواہش نے، مگر میں تمہارا یہ چہرہ ضرور انہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ ہانیہ سلگی۔ اس کے الفاظ نے
جادو کا اثر کیا۔ عباد فل فور تکیا پرے کرتا اٹھ بیٹھا۔ شٹ اپ، اب اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں۔ اگر تم نے مامو جان سے ایک بھی فضول لفظ کہا تو وہ دانتوں پر دانت جما کر رہ گیا۔ اس کے انداز اور الفاظ میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ ہانیہ اپنی جگہ دبک کر رہ گئی۔ عباد نے گہری سانس بھر کے جیسے خود کو معتدل کیا اور پھر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، تم نے جن حالات میں اس شادی کے لیے حامی بھری ہے وہ تم اچھی طرح جانتی ہو، اور میرا نہیں خیال کہ تم اب کوئی بے وقوفی کر کے اپنے پاپا کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کرو گی۔ ہانیہ سن رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اور اسے کیا سمجھنا چاہ رہا تھا، وہ سمجھ میں آتے ہی اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اس کا ولیمہ بڑے اچھے میرج ہال میں شاندار طریقے سے ہوا تھا۔ دنیا کا ولیمہ ایک روز بعد تھا۔ آج وہ علی کے ساتھ ہانیہ کے ولیمے میں آئی تو ان دونوں کی شادی ہی نرالی تھی۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں صحیح معنوں میں لو برڈ لگ رہے تھے۔ پاپا ان کے پاس آئے تو عباد اور ہانیہ دونوں سے بہت محبت سے ملے۔ ماما نے عباد سے فارمیلٹی نبھائی مگر ہانیہ سے کٹی کٹی سی رہی تھی۔ ان کی سرد میری ہانیہ سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ سعدیہ آپی کا رویہ بھی ماما سے الگ نہیں تھا۔ ہانیہ خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ اپنوں کی بے رخی دل کو اندر سے کاٹ رہی تھی۔ اتنی بڑی قربانی دینے، اپنے جذبات اور احساسات کا خون کرنے کے بعد بھی اسے جنت نہ ملی تھی۔ حال کی ارینجمنٹ سے لے کر کھانے تک کا ہر انتظام بہترین تھا۔ میں تو زونی کے سسرال کو انوائٹ کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ ان جاہل گنوار لوگوں میں آ کے تو وہ 100 باتیں کرتے، ماما نے عجیب سے لہجے میں کہا تو وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ چلے نا آپ لوگ ہمارے ساتھ، ہانیہ کا گھر نہیں دیکھیں گے؟ تقریب کے اختتام پر جب سب واپسی کے لیے ہانیہ سے ملنے لگے تو عباد نے مسکراتے ہوئے شائستگی سے سب کو دعوت دی، جو کسی کو بھی قبول نہ تھی۔ مجھے تو ڈسٹ الرجی ہے اور گاؤں کے راستے، تو ماما نے اپنی بیزاری کو کسی پردے میں نہ چھپایا تھا۔ زونیہ اور سعدیہ آپی نے مروتاً بھی کوئی اخلاق نہ نبھایا تھا۔ چلتے ہوئے ماما نے سب کو زونیہ اور علی کے ولیمے میں آنے کی دعوت بھی پتہ نہیں کس دل سے دے دی تھی، ورنہ تو وہ ان گنوار لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ گھر آ کے سب اسے گھیر کے بیٹھ گئے، جبکہ ہانیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ تنہائی پا کے خوب روئے، بلکہ چیخے چلائے تاکہ اندر کا غبار نکل سکے، مگر ادھر فطرتی تقاضے تھے دنیا داری کے۔ وہ گاجری کلر کے حسین لہنگے میں یوں ساکت بیٹھی مومی مجسمہ لگ رہی تھی۔ ہنسی مزاح کہہ کے کوئی بھی شے اس کے سکتے کو توڑ نہیں پا رہی تھی۔ دھم سے اس کے پاس کوئی صوفے میں دھنسا تو اس نے مشینی انداز میں چہرہ گھمایا۔ کسی کی یاد آ رہی ہے؟ بے حد ہمدردی بھرا انداز، پچکارتا ہوا لہجہ۔ آپ بھی کو تو کسی شے کا لالچ ہو سکتا ہے، مگر تمہیں کس لالچ نے اس شادی پر مجبور کیا تھا؟ لبوں پر مسکراہٹ، دھیما مگر زہریلا لہجہ۔ یہ زینی تھی۔ ہانیہ کا دماغ گھومنے لگا۔ اسی وقت عباد صوفے کے پیچھے سے ان پر جھکا۔ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میری بیوی کو؟ اس کا لہجہ خوشگوار تھا۔ ہوں، پڑھے ہوئے کو کیا پڑھانا، میں تو صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ کس کی یاد میں گم بیٹھی ہے یوں افسردہ سی۔ وہ زینی تھی جسے کسی کا خوف نہ تھا۔ اونچی آواز میں بولی تو کسی کو معاملے کا پتہ نہ ہونے کے باوجود اس کے انداز و الفاظ نے ٹی وی لاؤنج میں خاموشی پھیلا دی۔ چلو بھیا بس کرو، نیند آ رہی ہے، چل کے سو سب۔ نرگس پھپھو نے کھنکھارتے ہوئے محفل برخاست کی تو سب خاموشی سے اٹھنے لگے۔ کسی نے بھی زینی کے مقابل آنے کی جرات نہ کی تھی۔ وہ لباس تبدیل کر کے نکلی تو عباد تکیے سے بستر جھاڑتا لپٹنے کی تیاری میں تھا۔ تولیے سے چہرہ خشک کرتی وہ اس کی طرف آئی۔ تم اپنی منگیتر کو سمجھاؤ گے یا یہ کام مجھے کرنا پڑے گا؟ اس کا جملہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ تکیہ ہاتھوں میں تھامے پورا کا پورا اس طرف گھوم گیا۔ چہرے پر ناگواری و غصہ لیے وہ اسی سے مخاطب تھی۔ پہلے تو تمہیں سمجھانے کی ضرورت ہے مسز، اپنے انداز اور الفاظ پر غور کرو ذرا، شوہر سے بات کرنے کا طریقہ سیکھو۔ عباد کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ وہ پلٹ کے تکیہ اپنی جگہ پر سیٹ کرنے لگا۔ تم مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتے، میں جیسے جی چاہے گا بات کروں گی۔ وہ تلملائی۔ تم بیوی ہو کر میری پابندی میں نہیں ہو تو اس پر کس حق سے پابندی لگاؤں میں؟ عباد کا لہجہ بھی پرسکون تھا۔ وہ چیخی، منگیتر تو ہے نا، اس بات کا روب دکھا کر تو وہ مجھے سناتی ہے۔ جو بات ختم ہو چکی اسے بار بار مت دہراؤ ہانیہ، وہ اب میری منگیتر نہیں ہے۔ شی از جسٹ اے کزن، وہ محض کزن ہے۔ تم یہ بات اسے سمجھاؤ۔ میں بھاگ کے تمہارے ساتھ نہیں آئی یہاں سب کی باتیں سنتی رہوں۔ وہ خود اذیتی کے عالم میں تھی، ورنہ ایسی بدتمیزی اس کی سرجس میں نہیں تھی۔ عباد نے بے اختیار آگے بڑھ کے اسے بازوں سے تھاما اور تادیبی انداز میں بولا، میرے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو ہانیہ۔ اس گھر میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو تمہارے یہاں آنے اور میری اس شادی کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ تمہارا رویہ حالات خراب کر دے گا۔ وہ جو اس کی باتیں سن کے ساکت سی تھی، اس کے خاموش ہوتے ہی بھڑک اٹھی۔ بہت خوب، یوں کہو کہ میرا رویہ تمہارا پلان خراب کرنے کا باعث بنے گا۔ اگر ایسی ناراضی تھی سب کی تو کس لالچ میں تم نے مجھ سے شادی کی ہے؟ بولو،
فضول باتیں مت کرو ہانیہ، میں ماموں جان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ وہ نہ جانے کتنی ہی قوت برداشت کا مالک تھا یا محض ہانیہ کو برداشت کر رہا تھا۔ ماموں جان کا یا ان کی جائیداد کا؟ وہ چیخی۔ اس کے الفاظ سن کر چند لمحوں تک وہ اسے دیکھے گیا۔ ہانیہ نے بھی نگاہ نہیں چرائی۔ پھر وہ گہری سانس بھرتا اس کے بازوؤں پر سے ہاتھوں کی گرفت ہٹاتا بستر کی طرف پلٹ گیا۔ تم اپنی ذہنیت کے مطابق جو چاہے سمجھ سکتی ہو، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ وہ تو میں 2 دنوں میں ہی جان گیا ہوں، وہ اپنی جگہ پر لٹتے ہوئے اطمینان سے کہتا اسے تپا رہا تھا۔ میں پاپا کو سب کچھ بتا دوں گی، تم انہیں چیٹ کر رہے ہو۔ میں نے خواہ جذبات میں آ کر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ اسے رونا آنے لگا۔ آپ تو لگا دی نا، صبح اٹھ کے پچھتانا۔ نیند آ رہی ہے، لائٹ آف کر دو۔ وہ آنکھ موندے کہتا اسے زہر سے بھی بری طرح لگ رہا تھا، مگر اس سے زیادہ شور ہنگامہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سو خود کو سنبھالتی لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹی۔ اب اسے اس ناچاہی زندگی سے نکلنے کا کوئی لاہے عمل طے کرنا تھا جو پاپا کے لیے بھی قابل قبول ہوتا۔ اگلے روز زونی کا ولیمہ تھا۔ ہانیہ سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ کرن اس کا ناشتہ کمرے میں ہی لے آئی۔ 100 نخروں سے اس نے ناشتہ کیا۔ کرن سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی، حالانکہ وہ بہت خوش مزاج اور مخلص سی لڑکی تھی، مگر چونکہ وہ عباد کی بہن تھی اس لیے ہانیہ نے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ وہ بیچاری ناشتے کے برتن سمیٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ بس یہی طریقہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو تمہاری اوقات یاد نہ دلا دی جائے۔ ہانیہ وقار کیا چیز ہے ابھی پتہ نہیں تم سب کو۔ ہانیہ نے اپنے طریقہ کار پر خود کو شاباش دی۔ دوپہر کے کھانے پر نرگس پپو خود اس کے کمرے میں آئیں۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، صبح سے کروٹیں بدل بدل کے اور ٹہل ٹہل کے تھک گئی تھی، مگر کمرے سے باہر جانے سے منظور نہ تھا۔ پپو کو دیکھ کر وہ مارے مروت کے اٹھ بیٹھی۔ کیا بات ہے ہانیہ، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ جی، دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ یہی کہہ سکی۔ خفگی اس کے چہرے سے ہی ٹپک رہی تھی۔ تو پھر آؤ نا باہر آ کے سب میں بیٹھو۔ نہیں، میں ان سب میں جا کے نہیں بیٹھ سکتی۔ نرگس پپو کی بات کے جواب میں وہ جس صفا چٹ انداز سے بولی، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بات کو نہ صرف ٹھٹکایا بلکہ تیوری پر بھل بھی ڈال دیے۔ کیوں ہانیہ؟ نرگس پپو نے بات کو آتے نہیں دیکھا تھا، بے حد حیرت سے پوچھنے لگی۔ ابھی آتی ہے امی جان، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ اکیلی جانے سے گھبرا رہی ہے، میرے ساتھ جائے گی۔ ہانیہ کے کسی اور منہ توڑ جواب سے پہلے ہی بات نے اپنے لہجے میں بشاشت بھرتے ہوئے جواب دیا۔ نرگس پپو پریشانی سے بات کو دیکھنے لگی۔ اس نے ماں کو شانوں سے تھام کر کہا، ڈونٹ وری، میں فریش ہو جاؤں، 10 منٹ میں آ رہے ہیں ہم دونوں، آپ کھانا لگوائیں۔ نرگس پپو الجھی ہوئی سی کمرے سے نکل گئیں۔ بچی تو نہ تھی کہ ہانیہ کا اتنا انداز نہ پہچانتی۔ ہانیہ ویسے ہی مغرورانہ انداز میں گردن اکڑائے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ بات اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں تمہیں ہر بات بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ ہانیہ نے اس کی عزت نفس کے پرچھے اڑا دیے، یوں جیسے کسی ملازم سے بات کر رہی ہو، مگر اگلا لمحہ ہانیہ کے لیے بہت بےعزتی کا تھا۔ جھک کر اسے بازوں سے تھام کر ایک جھٹکے میں اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے غرایا، مائنڈ یو ہانیہ وقار، نہ تو میں تمہیں بھگا کے لایا ہوں اور نہ ہی اٹھا کے۔ تم اپنی مرضی سے نکاح نامے پر سائن کر کے میرے ساتھ آئی ہو، پھر یہ نخرے کس بات کے دکھا رہی ہو؟ دھیمی آواز میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ ہانیہ کو لگا بھوری آنکھوں سے نکلتے شعلے پل بھر میں اسے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ ڈونٹ ٹچ می، اسے فی الوقت یہی احتجاج سوجا۔ میں یہ بات رضا ہوں ہانیہ بی بی، کوئی نفس کا مارا شخص نہیں جو اچھی شکل سامنے پا کر چھونے کی حسرت پالوں۔ میرے دل میں اترنے کے لیے تمہیں ابھی بہت سے لوازمات کی ضرورت ہے۔ عباد کے انداز میں ایک عجیب سا طنز تھا اور تلخی تھی۔ وہ جی بھر کے جھلسی۔ بازو چھوڑو میرا، آئندہ تم امی سے اس لب و لہجے میں بات نہیں کرو گی، اس نے اسے سختی سے کہا۔ میں نے ان سے بدتمیزی نہیں کی، میں باہر نہیں جانا چاہتی۔ ہانیہ کا بازو اس کی سخت گرفت میں دکھنے لگا تھا، اوپر سے ذلت کا احساس۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تمہیں جاننا ہوگا، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا اور اس کے بازو کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ تم مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، تمہیں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جس سے میری ماں کی انسلٹ ہو۔ ہانیہ، یاد رکھو کہ اس گھر میں تم انہی کی خواہش پر آئی ہو۔ اس نے جیسے ہانیہ کی بات سنی ہی نہ تھی، بڑی سختی سے کہتے ہوئے اپنی بات اس کے کانوں تک پہنچائی اور اس کا بازو پلٹ کر چھوڑ دیا۔ وہ بے اختیار دوسرے ہاتھ سے اپنا بازو مسلنے لگی۔ اتنی بے دردی سے پکڑا تھا کہ بازو میں خون جمع محسوس ہو رہا تھا۔ تو کیا ضرورت تھی دوسروں کی خواہش پر اس دلدل میں اترنے کی؟ وہ چیخی۔ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ ٹھٹکا۔ اس نے محض چہرہ موڑ کے ہانیہ کو دیکھا۔ یہ سوال میں تم سے کروں تو شاید تمہارے پاس بھی کوئی جواب نہ ہو، اور وہ واقعی لاجواب ہو گئی تھی۔ میرے باہر نکلنے تک جو تیاری کرنی ہے کر لو، ورنہ ایسے ہی اٹھا کے لے جاؤں گا، وہ کہتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ ہانیہ نے کتنی ہی زہریلی باتوں کو حلق سے واپس لوٹایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ کیا غلطی کر ڈالی میں نے، زندگی بھر کے لیے توق گلے میں ڈال لیا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔
काही और अनाबी रंग की लंबी फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में बेहद हसीन लग रही थी। माशाल्लाह, मैं समझी थी कि दुल्हन बन के ही रूप आया है। तुम तो हर रूप में चांद हो। नरगिस फूफो ने इसकी पेशानी चूमी और इस पर से लाल नोट वार के काम वाली को थमाया। हानिया सबके बीच नर्वस सी होने लगी। फ्रॉक के गले पर हुए नफीस से काम और दो रंगे नगों का अक्स इसके रुखसारों पर पड़ रहा था। जदीद डिजाइन के कपड़े पहन के और पार्लर से तैयार होके सभी चांद लगते हैं मामी, जैनी ने तन कर कहा। इससे नरगिस फूफो का तौसीफी अंदाज और हानिया को यूं बेख्तार सराहना बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो तुम भी पार्लर का एक चक्कर लगा लेती। इबाद टाई की नॉट बांधता इधर आया था, सादगी से बोला तो सब दबी आवाज में हंसे। जैनी की रंगत सुर्ख पड़ गई। तुम तो मुझसे बात ही ना करो। ये बात हानिया के साथ आ खड़ा हुआ था। हानिया की निगाह बेख्तियार सामने दीवार पर लगे कद आदम आईने की तरफ उठी जिसमें इन दोनों की इकट्ठी छवि थी। इस कदर मुकम्मल और खूबसूरत जोड़ी हानिया को लम्हा भर को खुद रश्क आया, मगर जूं ही इस आईने में इबाद से निगाह मिली तो इसने अपनी तवज्जो हटा ली और अपने हाथ में पकड़ा पाउच चेक करने लगी। इसका दिल जाने क्यों इस पल बड़ी बेतरतीबी से धड़का था। जुनिया और अली की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, मगर जो बात हानिया और इबाद के लिए दिए से अंदाज में सबको दिखाई दे रही थी वो जुनिया और अली के ऊंचे कहकों और हाथ पे हाथ मारने में नहीं थी। फ्राक की हम रंग पेंसिल हील पर इसी दो रंग के खूबसूरत से नगीने जुड़े हुए थे, मगर इसी नाजुक और हानिया की पसंदीदा सैंडल के स्टेप्स ने इसके नाजुक पैरों का हशर कर दिया था। स्टेज पर चढ़ते तक इबाद इसकी हालत भांप चुका था। मामा ने दुनियादारी को ही सही मगर दुनिया के वलीमे में बहरहाल हानिया और इबाद को सही मायनों में प्रोटोकॉल दिया था। अभी भी इन दोनों को दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो सेशन के लिए ऊपर बुलाया। इबाद 2 सीढ़ियां तय कर चुका था। हानिया के चार्ट महसूस करके वापस पलटा और इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी सैंडल्स तंग कर रही हैं तो जी ही अंदाज में कहते हुए लापरवाही का सतासर देते हुए हानिया ने इसका हाथ थामकर सीढ़ियां तय की। ओहो साली साहिबा, अली हानिया को देख के चहका। इबाद ने एक गहरी निगाह अली के बेतकल्लफ अंदाज पर डाली। सादिया आपी और मोइस भाई, इबाद, हानिया, जुनिया और अली के जोड़े स्टेज पर मौजूद थे। फोटो सेशन हो रहा था। हनीमून का तो सोच लिया होगा तुमने जुनी? क्यों अली, यूरोप का चक्कर तो लाजमी लगेगा तुम्हारा। सादिया आपी की यूं ही नहीं सूझी थी। यकीनन हानिया और इबाद को एहसास कमतरी दिलाना मकसूद था। हाँ सोचा तो है, मगर पहले हानी बताएगी ये कहाँ जा रही है। दुनिया ने इतरा कर कहा। तुम बता दो, मैंने अभी इन खराफात का नहीं सोचा। हानिया अपनी दिलकश सी मुस्कुराहट के साथ बोली। भाई मैंने तो सोच लिया है कि यूरोप ही जाना है, मगर अब साली साहिबा को देखकर जी चाह रहा है कि इन्हीं के साथ निकल जाऊं। अपनी तरफ से अली ने बड़ी शरारत से कहा था, मगर जुनिया का रंग मेकअप के बावजूद उड़ता महसूस हुआ और ये बात जिस तरह झटके से खड़ा हुआ, हानिया को लगा कि वो अली को मारना ही ना शुरू कर दे। घबरा के वो खुद भी उठ गई। अली का मतलब वो नहीं था। ये बात मामा को अली के इस घटिया मजाक पर सफाई देने की जरूरत महसूस हुई। जी मैं समझ रहा हूँ। इट्स इनफ हानिया, उठो काफ़ी फोटो सेशन हो गया है। जी। खुद हानिया को भी अली का बेहुदा जुमला पसंद नहीं आया था। आई एम सॉरी, अली ने जोक किया है, उसने आहिस्तगी से कहा। आदमी की ज़बान से निकला हर जुमला इसकी जहनी इस्तेदाद का पता बताता है। मिस्टर अली, आज आपकी जहनीत का पता चल गया। वो सर्द महरी से कहता हानिया के साथ स्टेज से नीचे उतर आया। वो दोनों अपनी टेबल पर आए तो हानिया खामोशी से नरगिस पप्पो के पास बैठी। किरण और साथ बेचारे अपनी तबाह के बरखिलाफ खामोशी से एक कोने में माँ के साथ बंधे बैठे थे। यकीनन मामा ने इन्हें कोई लिफ्ट नहीं कराई थी। वो लोग हालिया वाक़े से लाइलम बैठे थे। आप लोग मजीद बैठेंगे अभी? इसके तेवर और किसी को तो नहीं हानिया को जरूर समझ में आ रहे थे। वो खफीफ सी यूं ही चेहरा घुमाकर स्टेज की तरफ देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? हाथ लगाने थोड़ी आए थे हम, नरगिस फूफो ने नाराजगी से कहा। यहाँ मुंह लगाने के काबिल भी कोई नहीं है। बेख्तियार ही वो तलखी से कहता नरगिस फूफो का रंग फक हो गया। हानिया को इसके अल्फाज अच्छे तो नहीं लगे थे, मगर फिलहाल अली के बेहुदा फिक्रे के ज़ेर असर वो ये सब सुनने पर मजबूर थी। वो यही अली का कहा जुमला उगल देता तो। अभी दिमाग ठीक है तुम्हारा? फूफो व मुश्किल कह पाई। तब तक वो छोटे भाई बहन के ख्याल से खुद को संभाल चुका था। बहुत थक गया हूँ अम्मी, इतने दिनों से भागदौड़ में लगा हुआ हूँ। वो फौरन ही माँ के शानों को दबाता नॉर्मल हो गया, मगर फूफो को बहू के सामने इसके बोले हुए ना मालूम से अजीब से अल्फाज बहुत गैर मायूब से लगे थे। सो वो फौरन मानने के हक में दिखाई नहीं दे रही थी। खाने के दौरान मामा इनके साथ थी। ठीक इसी तरह खाना खाते ही कुछ और ख्याल उनके जहन में आया। उन्होंने शायद बेटी का थोड़ा सा ख्याल कर ही लिया था। हानिया ने हल्का सा सुकून महसूस किया, वरना मामा तो सब ही यूं जाहिर कर रही थी जैसे फक्त सादिया आपी और जुनिया ही इनकी औलादें हैं। वैसे भाभी, आपकी फैमिली में लोग
بولتے بہت کم ہے. میں تو جب سے آیا ہوں کسی نے کسی بات کرنے کو ترس گیا ہوں. صاحب نے کھانے کے درمیان اسے شرمندہ کر دیا. اوپر سے بات کی تنزیہ نکاہیں. تمہیں جو عادت ہے ہر وقت بولنے کی، تمہاری تو زبان اکھڑ گئی ہوگی. کرن نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا. ہانی بیٹا ٹھیک طرح سے کھاؤ نا. نرگس پھپھوئی سے بے دلی سے بریانی میں چمچہ گھماتے دیکھ کر بولی. جی. یہ بات نے ان کے کہنے کے باوجود ایک لقمہ بھی نہیں چکا تھا. مکس گیدرنگ تھی یقیناً. مرد و زن کی اس طریقے سے بیٹھنا اور ان کا اس طریقے سے فری ہونا عباد کو کچھ اچھا نہیں لگا تھا. بڑی جلدی فارغ ہو گئے تم. پاپا نے بلاخر عباد کو آ لیا. ان کے کوئی درینہ دوست بڑے سالوں کے بعد ملے تھے. ابھی انہوں نے چھوڑا تھا. جی اور آپ نے کھانا کھا لیا؟ اور ادب سے کھڑا ہوا تو ہانیہ کو بہت اچھا لگا. اس نے ابھی تک معیز بھائی اور علی کو پاپا کا اتنا احترام کرتے نہیں دیکھا تھا. ارے یار ہم کہاں کھا سکتے ہیں یہ مرغان لوازمات، ہمارا تو پرہیزی کھانا ہوگا. پاپا مسکرائے تو بے چین ہونے لگی. چمچہ روک کے انہیں دیکھا. پاپا آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا؟ ارے یہ تو بولتی بھی ہے. صاحب نے کرن کی طرف دیکھ کر حیرت سے سرگوشی کی تو اس نے گھورا. بس ابھی گھر چل کے لے لوں گا کچھ. گھر میں کسی نے کیا بنا کے رکھا ہوگا پاپا؟ اور اتنے دنوں سے تو فنکشنز چل رہے ہیں. تو آپ نے وہ بے چین ہو اٹھی. ماما نے اتنی زحمت کہاں کی ہوگی کہ شوہر کے لیے الگ پرہیزی کھانا بنا لیتی. اب اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مائی ڈال. زرینہ سے اپنی پسند کے پرہیزی کھانے بنوا کے کھا رہا ہوں میں. انہوں نے کل وقتی ملازمہ کا حوالہ دیا تو کچھ مطمئن ہوئی. ہم ابھی نکل رہے ہیں ماموں جان، آپ چلے نا ہمارے ساتھ. میں نے بھی کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا، گھر جا کے ذرا انجوائے کرتے ہیں. یہ بات نے بڑی خوش اخلاقی سے کہا. ارے بھائی تمہارے لیے تو دعوتیں عام ہیں، جو جی چاہے کھاؤ. پاپا ٹھٹکے. اتنے دنوں سے یہی ہیوی کھانا کھا رہا ہوں، طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، کچھ لائٹ سا کھانے کو دل چاہ رہا ہے. وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا. اور وہ ہانیہ کا ہاتھ کا پکا کھانا ہی ہو سکتا ہے. کیوں ہانی؟ پاپا کا ہاتھ شفقت سے اس کے سر پر آ ٹھہرا تو اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی. جی پاپا کیوں نہیں. پاپا اور نرگس پپو واپسی پر سب سے اسٹیج پر مل کے آ گئے، باقی کوئی نہیں گیا. ماما اور سعدیہ آپی تصویریں اتارنے میں مصروف تھی. انہیں ہانیہ سے ملنے کا ذرا خیال نہ آیا. ہانیہ کو اپنی شادی کے لمحات یاد آئے. ماں بہنوں کو اس طرح اس نے کسی بھی وقت اپنے پاس محسوس نہیں کیا تھا. آج چل بھی پڑو یا گاڑی یہیں لے آؤں. عباد کی آواز پر وہ گڑبڑا کر حواس میں لوٹی. پاپا اور پھپھو شاید نکل چکے تھے. ہانیہ نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی. پاپا کے سامنے وہ اور ہی عباد ہوا کرتا تھا. وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی. کتنا جی چاہ رہا تھا کہ ماما اسے گلے لگا کے رخصت کرتی. زونی مزید ٹھہرنے کا اصرار کرتی. اس کی سیاہ آنکھوں کی سطح پر نمی سی پھیلنے لگی. منظر کچھ دھندلا سے کے پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا تو وہ سیڑھیوں سے گرنے کو ہوئی، مگر کسی مہربان ہاتھ کی گرفت نے اس کی بازو کو اپنی گرفت میں لے کر سنبھال لیا. پارکنگ تک وہ کسی ننھی بچی کی مانند اس کے ساتھ یوں ہی چلتی ہوئی آئی. پھپھو، کرن اور ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھے، جبکہ پاپا پاس کھڑے پھپھو سے باتوں میں مصروف تھے. وہ بے اختیار اپنا بازو چھڑاتی پاپا کی طرف بڑھی. گاڑی میں بیٹھے نا پاپا. پاپا نے ہنستے ہوئے اس کا سر سینے سے لگا کر چوم لیا. وہ تو مذاق تھا بیٹا. ابھی میں گھر جا کر کھانا کھاؤں گا اور پھر ریسٹ کروں گا. پاپا پلیز. سب تو ابھی یہی ہیں، آپ اکیلے گھر میں. وہ بے چین سی ہونے لگی. کم آن ہانی، جہاں اتنی عمر تنہا گزری ہے وہاں تھوڑی سی اور صحیح. وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولے تو اسے رونا آنے لگا. چلے نا ماموں جان، کچھ دن وہاں چل کے رہیں. عباد نے بھی اصرار کیا. سفر کافی لمبا ہے یار، ابھی طبیعت اجازت نہیں دے رہی. انہوں نے عباد کا شانہ تھپتھپایا اور پھر اسے گلے سے لگا لیا. ہانی کا خیال رکھنا، یہ میری سب سے پیاری بیٹی ہے، بہت دھیمی طبیعت کی اور فرمانبردار. ہانیہ کا دل بھرانے لگا. پاپا کو واقعی اس سے بہت محبت تھی، ورنہ انہوں نے یہ الفاظ علی سے زونیہ کے متعلق کہے ہوں گے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اور ماما، انہوں نے ایک دفعہ بھی ہانیہ سے گھر چلنے کو نہیں کہا تھا. حالانکہ مکلاوے کی رسم باقی تھی. رسم نہ صحیح، دنیا داری ہی صحیح، مگر وہ تو ایسی مصروف تھی کہ ایک ہی بیٹی انہیں یاد تھی اور اس کی ماڈرن سسرال. ہانیہ بہت برے دل کے ساتھ واپس آئی تھی. اگلا روز قدرے پرسکون تھا. شادی کا ہنگامہ تھما تو مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے. ماما کا فون آیا. تم آج آ جاتی یہ بات کے ساتھ، زونی تو کل ہمارے ساتھ ہی آ گئی تھی. ہانیہ کو رونا آنے لگا تو وہ ضبط کرتے ہوئے بولی. بہت جلد یاد آ گیا آپ کو. تم خود ہی اپنے شوہر کا دمچلا بنی ہوئی تھی. ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہنستی بولتی تو ہمیں پتہ بھی چلتا کہ ہماری بیٹی آئی ہے. ماما ادھار تو رکھتی ہی نہیں تھی. وہاں ہنسنے بولنے کو کون تھا؟ بولنے تک کی تو تمیز نہیں تھی علی کو. ہانیہ کڑی، مگر ماما شاید کل والے معمولی اثر سے نکل چکی تھیں. اب بس کرو ہانی، بہنوں تو سالیوں سے بات پتہ نہیں کیسے کیسے مذاق کرتے ہیں. علی نے ایک ذرا سا جملہ کیا کہہ دیا، تمہارے گنوار شوہر نے قیامت ہی اٹھا دی. علی بھی بعد میں باتیں بنا رہا تھا تو اسے ضرورت ہی کیا تھی اتنا فضول بولنے کی. ہانیہ سے بحث سے اکتاسی کی. ہاں بھائی، اب تم تو انہی دقیانوسی لوگوں کی زبان بولو گی. 2 دن ہوئے نہیں سب بھول گئی. ماما کے طنز نے اسے کیا کچھ یاد نہیں دلا دیا تھا. اس کا دل یک لخت ہر بات سے اچاٹ ہو گیا. میں
پھر کسی دن آؤں گی ماما، ابھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ ماما کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ فون سعدیہ آپی نے جھپٹ لیا۔ ابھی 2 روز ہی ہوئے ہیں شادی کو اور تمہاری طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ سعدیہ آپی بے تکا بولی۔ ہانیہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ تم نے پاس بھی کیوں آنے دیا اس اجڑ گوار کو؟ ذرا سی شکل ہی تو اچھی ہے بس۔ عید کو بھول گئی؟ کیسے دم بھرتا تھا تمہارا؟ ہانیہ گنگ سی سننے لگی۔ جلدی سے اس جھنجٹ کو ختم کرو ہانی، تمہاری من پسند زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ دینے کو، پاپا کی فکر مت کرنا۔ عید تمہارے انتظار میں ہے، دیکھنا ہاتھ کا چھلا بنا کے رکھے گا تمہیں۔ اس کی طبیعت عجیب سی ہونے لگی۔ اگلے روز نرگس پھپھو کے کہنے پر وہ لاہور جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا۔ وہ بالوں کو ڈرائر سے خشک کر رہی تھی۔ اسے آئینے میں دیکھ کر بھی انجان سی بنی رہی، مگر وہ شاید اسی سے 2 ہاتھ کرنے آیا تھا۔ بیاہ کے اب یہاں آ گئی ہو تو یہ روز روز جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ روز روز؟ ہانیہ کو برا لگا، آئینے میں اسے گھور کے دیکھا۔ میرے خیال میں شادی کے بعد آج میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں۔ تک تو کوئی نہیں بنتی نا، جہاں چاہتی نہ ہوں وہاں خود سے نہیں جایا کرتے۔ ہانیہ وقار وہ چتانے والے انداز میں بولا تو ہانیہ یوں تڑپ کے اٹھی۔ پھر تو مجھے یہاں بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ لمحہ بھر اسے دیکھنے کے بعد وہ آرام سے بولا، یہ تو تم پہلے سوچتی، اب تو آ چکی۔ غلطی ہو گئی میری زندگی کی سب سے بڑی سوچی سمجھی غلطی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اگر اس سکندر کا ساتھ ہوتا تو زندگی کا یہ رنگ ہوتا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ تم جب چاہو اپنی غلطی سدھار سکتی ہو، طنز و تلخی سے بھرپور جواب نے ہانیہ کو سلگا دیا۔ پر کاٹ کر پنجرہ کھولنا اور رہائی کا عزم دینے والا زیات، وہ تو میں ضرور ہی سدھاروں گی عباد رضا۔ اس کی طرف پلٹتے ہوئے ہانیہ کا لہجہ بھی تلخ تھا۔ ضرور، عباد نے فی الفور کہا، مگر ابھی جو میکے سدھار رہی ہو تو امی سے کہو تم میری بجائے سعد کے ساتھ جانا پسند کرو گی، میں وہاں جانا نہیں چاہتا۔ اس نے دل کی بات کہہ دی تھی۔ میں کسی کے بھی ساتھ جانا پسند نہیں کرتی، مجھے گاڑی میں بٹھا دو، میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں۔ پاپا کو بھی تم پتہ چلے تمہاری نام نہاد فرمانبرداری اور اچھائی کا۔ وہ چیخی۔ عباد نے بے اختیار اپنی انگلی اٹھائی اور وارن کرنے والے انداز میں بولا، بیہیو یور سیلف ہانیہ، ایسا لہجہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تمہیں کرنا پڑے گا، میں تم سے ایسے ہی بات کروں گی۔ اس کا انداز کٹیلا تھا۔ میں نے تمہیں کیا سوچا تھا اور تم، بے اختیار انداز میں وہ کہہ گیا اور ایک دم رک گیا۔ پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، کافی تمیز سکھانی پڑے گی تمہیں۔ میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ ہاتھوں کا مساج کرتے ہوئے ہانیہ کا لہجہ تپانے والا تھا، مگر وہ یوں تپے گا ہانیہ کو 1% بھی اندازہ ہوتا تو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیتی۔ جب وہ حواس میں آئی تب تک عباد اسے سٹول سے اٹھا کر بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ اس کے قریب جھکتے ہوئے عباد کا لہجہ کافی سلگتا ہوا تھا۔ کافی سے زیادہ بدتمیز ثابت ہو سکتا ہوں میں، کہتے ہوئے وہ رکا۔ اس کی گرم سانسوں نے ہانیہ کے رخسار کو چھوا۔ وہ ساکت سی تھی۔ وہ دوبارہ بولا، مگر تم میں ابھی وہ بات ہی نہیں۔ بے حد دھیما، نرم مگر حقارت بھرا لہجہ، یا شاید ہانیہ کو ہی اس کے لفظوں نے تحقیر کا احساس دلایا۔ وہ ہڑبڑا کر حواس میں لوٹی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اندازہ کر لو اب کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اور باہر جا کے امی سے کہہ دو کہ تم کسی قیمت پر میرے ساتھ لاہور نہیں جاؤ گی۔ اطمینان سے کہتا وہ اسے بستر سے اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جلتی کسلتی وہ بستر سے اتری تو وہ تکیہ اٹھا کر بیڈ کے وسط میں رکھتا اوندا سیدھا لیٹ گیا۔ جاؤں گی تو میں ہر قیمت پر تمہارے ہی ساتھ، دانت پیستے ہوئے اس نے سوچا، اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں زینی اور کرن باتوں میں مصروف تھیں۔ زینی کی نگاہ کا کٹیلا پن ہانیہ کو صاف محسوس ہوا، مگر وہ نظر انداز کرتی کرن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھپھو کہاں ہیں؟ امی تو نہا رہی ہیں، آپ بیٹھیں، کرن نے بتاتے ہوئے آفر کی تو وہ کچھ سوچ کر وہیں بیٹھ گئی۔ کرن اس کے دائیں جانب اور زینی بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ آبی کہاں ہیں؟ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے شاہانہ سے انداز میں بیٹھی زینی نے جس طرح اس سے پوچھا، اس نے ہانیہ کو جی بھر کے سلگایا۔ کمرے میں ہے، تم نے نہیں دیکھا جاتے ہوئے؟ ہانیہ نے بھی قدرے تیکھا انداز اپنایا۔ کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ مجھے میری دوست کے گھر لے کر جانا ہے، اس نے زینی کا استحقاق بھرا تیز لہجہ۔ اچھا، تبھی وہ لاہور نہیں جانا چاہ رہا، اس نے کلس کر سوچا۔ میں دیکھتی ہوں شاید امی نہا چکی ہوں۔ کرن الجھن سے اٹھی۔ اس کا ارادہ یقیناً پھپھو کو جلدی سے یہاں بلانے کا تھا۔ ابھی تو فی الحال وہ ریسٹ کر رہا ہے۔ ہانیہ بھی مقابلے پر اتر آئی۔ عباد سے دلی وابستگی نہ صحیح، مگر زینی کے انداز بہت دل جلانے والے تھے۔ اسے تو وہ سیدھا کر کے ہی چھوڑتی۔ یہ ریسٹ کرنے کا کون سا ٹائم ہے؟ زینی نے ناگواری سے کہا تو وہ آرام سے بولی، وہ اب میرڈ ہے زینی، جب ٹائم ملے گا تبھی ریسٹ کرے گا نا۔ لمحے بھر کو زینی کی بولتی بند ہوئی۔ یکدم وہ تیزی سے اٹھی۔ میں ابھی دیکھتی ہوں اس کو۔ میں نے کہا بھی تھا اسے کہ آج مجھے لازمی جانا ہے۔ زینی کا انداز جا رہا نہ تھا۔ بیڈ روم میں مت جانا زینی، ہاں وہ باہر آئے تو تم اس سے جو جی چاہے بات کر سکتی ہو۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کی حدود واضح کر رہی تھی۔ زینی کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر
اس کے اندر سکون اترنے لگا۔ نئی نئی شادی ہے اس لیے روٹین ڈسٹرب ہے، باتوں باتوں میں آدھی رات گزر جاتی ہے، بے وقت نیند تو آئے گی ہی۔ اس نے مزید بے پرکی چھوڑی، انداز میں اطراہٹ تھی مگر وہ ابھی جی بھر کے زینی کے تاثرات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ عباد کی آواز نے ایک دم سے بم کا دھماکہ کر دیا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تمہیں بھی تو اتنی مشکلوں سے جگایا ہے میں نے۔ بے تکلف سا لہجہ ہانیہ کو مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ عباد سے نگاہیں نہ ملا پائی تھی۔ اس پر وہ ہانیہ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ کا بایاں پہلو جلنے لگا۔ بیٹھو نا زینی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ آج مجھے ہر حال میں میمونہ کے گھر جانا ہے، زینی نے غصے سے کہا۔ کم آن، لے چلتا ہوں نا، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ صوفے کی پشت پر اس نے بازو پھیلایا تو اس کا ہاتھ ہانیہ کی گردن چھونے لگا۔ ہانیہ کی دھڑکن منتشر سی ہوئی۔ زینی کے کھچے ہوئے تاثرات کو مسکراہٹ نے ایک دم سے بدل دیا تھا مگر پھپھو وہاں آ گئی تھی۔ فی الحال تو تمام پروگرام کینسل کرو کیونکہ ہانیہ نے میکے جانا ہے۔ مامی پلیز، ساتھ بھی تو ہے نا؟ زینی نے یوں کہا جیسے وہ عباد کے نہیں ساتھ کے نکاح میں ہو۔ تم اپنی فرینڈ کے گھر ساتھ کے ساتھ جا سکتی ہو مگر میں اپنے میکے اپنے شوہر کے بغیر نہیں جا سکتی، ہانیہ نے قطعیت سے کہا۔ زینی نے پاؤں پٹکے۔ تم بدل گئے ہو ابھی، آئی ہیٹ یو، بھاگنے کے انداز میں پلٹ گئی۔ زینی رکو، زینی، عباد نے اسے آوازیں دی مگر اپنی جگہ سے اٹھا نہیں۔ جانے دو اسے، خواہ میں بات بڑھانے لگی ہوئی ہے۔ پھپھو نے عباد کو گھرکا۔ آپ بھی نہ بیچاری کا دل رکھ لیتی، وہ مسکرا رہا تھا۔ ہانیہ کو اس کی آواز بنا دیکھے ہی پتہ چل گیا۔ جو دل تمہارے حوالے کیا ہے نا، تم بس اسی کا خیال رکھو، اور ابھی تک تیار نہیں ہوئے تم، پھپھو نے تنبیہی انداز میں کہتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ ان کا تو پکا ارادہ تھا شاید میمونہ صاحبہ کے گھر جانے کا، ہانیہ نے تنزیہ کہا تو وہ زور سے کہکا لگا کر ہنسا۔ سویٹ، صوفے کی پشت پر پھیلے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں نے ہانیہ کے رخساروں کو چھوا تو وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھپھو تولیے سے رگڑ کر بال خشک کرتی عباد کو ڈانٹ رہی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ اب، بچی بیچاری گھر والوں سے ملنے کو تڑپ رہی ہے اور تم بے اپنے ڈراموں میں مگن ہو۔ بچی سے بھی پوچھ لیں یہ بھی میرے ساتھ جانا چاہتی ہے یا نہیں، ورنہ ساتھ ہی چھوڑ آئے۔ وہ ماں سے مخاطب تھا، بظاہر سادہ لہجہ مگر تنزیہ۔ میں آپ جناب ہی کے ساتھ جاؤں گی کیونکہ میں یہاں آپ ہی کے ساتھ آئی ہوں، زینی کے حوالے تو ہرگز نہیں کروں گی، اس نے دل ہی دل میں سوچ کر تنزیہ کہا تھا مگر وہ جھوم گیا۔ واہ امی، کیا بادب بہو لائی ہیں، اس قدر عزت و احترام والی نہ ہو جاؤں کہیں میں۔ پھپھو نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ 2 منٹ میں تیار ہو کے آؤ، بھائی صاحب کا دوبارہ فون آ چکا ہے۔ پاپا کے فون کا سن کر وہ اندر سے مضطرب ہو گئی۔ پھپھو کا حکم نامہ پا کر عباد اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا مگر کافی دیر پرانے میگزین کی ورق گردانی کرنے اور کرن کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے جواب دیتی جب وہ اکتا گئی تو اٹھ کے کمرے میں آئی۔ صاحب بہادر نہا دھو کے فریش ہو کر ٹراؤزر اور بنیان میں ملبوس گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے فون کال پہ باتیں کر رہے تھے۔ ہانیہ کا دل بیزار ہونے لگا۔ وہ اڑ کر میکے پہنچنا چاہتی تھی مگر یہاں فوری اڑان کے کوئی تاثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ تازہ ہوا اور پھلدار درختوں اور پھولوں کی مہک نے موڈ قطرے بہتر کر دیا تھا۔ کم آن یار، ایک تو تم لڑکیوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، بات بات پر ٹوٹنے کو تیار۔ ہانیہ کا دھیان ایک دم اس کی طرف گیا جو بڑی بشاشت سے اپنا تجزیہ پیش کر رہا تھا۔ دیکھو زینی، امی کا حکم ہے اور تمہیں پتہ ہے نا کہ ان کا حکم میں نہیں ٹال سکتا۔ کمرے میں چلتا پھرتا، شرٹ پہنتا، بال بناتا وہ انداز اس میں گفتگو میں مصروف تھا جیسے کمرے میں اکیلا ہی ہو۔ ہانیہ کا دل سلگا، اور کبھی میں جو اسے اس سکندر کے بارے میں ایک لفظ بھی بتا دوں تو لمحہ بھر لگائے یہ مجھے میکے بھجوانے میں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کے جھکا ہوا بوٹ پہن رہا تھا۔ اب چھوڑو بھی یہ فضول کال، لیٹ ہو رہے ہیں ہم، اس نے عباد کے سر پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا۔ وہ تو چونکا ہی مگر جس کو سننا مقصود تھا اس نے بھی اچھی طرح سن لیا۔ بعد میں بات کروں گا زینی، ابھی مجھے نکلنا ہے۔ عباد نے بات ختم کرنا چاہیے مگر دوسری طرف زینی یقیناً غصے میں تھی۔ کم آن زینی، کسی کے کہنے سے تمہاری اہمیت ختم تو نہیں ہو جاتی نا، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اوکے سمجھا لوں گا میں، تم اپنا موڈ ٹھیک کرو پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ موبائل جیب میں ڈالتا وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ قطعاً نہ گھبرائی۔ بہت نرمی سے پوچھا، مجھے ہر قسم کے لوگوں سے نمٹنا آتا ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی تھی اور اس پر اپنی جرات عیاں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا؟ وہ اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں ہنسا، پھر اس کی کلائی تھام کر بولا، مثلاً اب مجھ سے کیسے نبٹ سکتی ہو تم؟ ہانیہ اس کی اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی، گھبرا سی گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، نہ چھوڑو تو کیا کرو گی، شور مچاؤ گی؟ وہی مذاق اڑاتا انداز۔ ہانیہ نے خود کو پسینے میں ڈوبتا محسوس کیا۔ وہ تو ویسے ہی اس پینڈو پر روپ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ شوہر کے ساتھ ایسی ضد اور چیلنج کرنے والی باتیں نہیں کرتے مسز، جتانے والے انداز میں کہہ کر اس نے ہانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پلٹ کر اپنی باقی ماندہ تیاری مکمل کرنے لگا۔ وہ بے دم سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔
घर पहुंचकर वो मामा और पापा से ऐसे मिली जैसे सदियों बाद लौटी हो। मामा का अंदाज इबाद के साथ खिंचा खिंचा सा था, जिसने आज हानिया को बड़ा सुकून पहुंचाया। अच्छा है, इसे इसकी औकात पता चलनी चाहिए। पापा इबाद के साथ टीवी लॉन्च में बैठे तो वो मामा के साथ किचन में आ गई। इबाद के खाने पीने के लिए मुलाजमा को हदायत देकर वो हानिया को अपने कमरे में ले आई। अब बताओ, देख लिया अपनी फजूल फरमाबरदारियों का नतीजा, कैसे जाहिल और गुमार लोगों में जा फंसाया है तुम्हारे बाप ने तुम्हें। मामा ने खाता खोल दिया। वो दिल चाहने के बावजूद मामा की गलतफहमी दूर न कर पाई कि किरण और साथ दोनों स्कॉलरशिप लेकर पढ़ रहे हैं। इसकी खामोशी ने मामा के गुस्से को और बढ़ा दिया। ये सब इस शख्स ने मेरी मुखालफत में किया है और बस, अगर मैं इस रिश्ते पर राजी हो जाती तो वो खुद इनकार कर देता। वो ये बात को 100 दफ़ा कोसती, मगर पापा को एक दफ़ा भी कोसा तो हानिया से बर्दाश्त नहीं हुआ। दफ़ा करे मामा, जो होना था हो गया, मेरी किस्मत यही लिखा था। वो अजुर्दा थी। मामा से झिड़कने लगी। तुम ही बेवकूफ़ हो, एक बार स्टैंड ले लेती, फिर मैं देखती कोई कैसे तुम्हारी मर्जी के बगैर फैसला करता। बाप की इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई। इसे जैनब उर्फ जैनी याद आई। अभी इसने मामा को इसके मतलब कुछ नहीं बताया था, वरना मामा शायद इसी फेरे में इसे तलाक दिलवा देती। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सादिया बड़ी तारीफें करती है इसकी। इसे राब्ता करो, फ्यूचर प्लानिंग करो कुछ। मामा के मशरे मुफ्त थे। एक बार हिम्मत करो और निकल आओ इस दलदल से। रहाई, चंद दिनों में चेहरा उतर के रह गया है तुम्हारा। ऐसा रूप हुआ करता था सुहागनों को भला। मामा मुसलसल इसकी नब्ज पर हाथ रखे हुए थी। हानिया के दिल में मौजूद इबाद के खिलाफ बेजारी और बढ़ी। इबाद इसे छोड़ के जाने वाला था, मगर पापा ने इसे बसिद रोक लिया। वो जी भर के बदमजा हुई। रात खाने के बाद वो पापा के साथ आधा घंटा लान में वॉक करने के बाद सोने के लिए कमरे में चला गया, जबकि हानिया मामा के साथ टीवी के आगे बैठ गई। ये होते हैं गांव के गंवार, खाना खाते ही बिस्तर पर गिर जाने वाले। पापा अभी इनके पास आकर बैठे ही थे कि मामा ने हकारत से कहा। हानिया खफीफ सी होगी, मगर बोली कुछ नहीं। पापा के चेहरे पर नागवारी छा गई। रात 2 बजे तक टीवी देखकर सुबह 10 बजे उठने वालों को अगर मॉडर्न कहा जाता है तो लानत है ऐसे मॉडर्निज्म पर। वो सुबह खेस बच्चा है, रात जल्दी सोने और सुबह फजर के लिए उठने वाला। हक हलाल खाने के लिए दिन भर मेहनत करने वालों को यूं ही नींद आया करती है। मामा ने खसियाकर सर झुकाया। अगर हानि वहां खुश है तो फिर तुम्हें इस तरह के फजूल फतवे देने की कोई जरूरत नहीं। वो जो है जैसा है, अब हानिया का शोहर है, इसके मुतालिक बात करते हुए तुम अपनी बेटी के जज्बात का भी ख्याल कर लिया करो। पापा प्लीज बस करें ना, मामा तो ऐसे ही बात कर रही हैं। हानिया ने इनकी तबीयत के पेश नजर इन्हें ठंडा करना चाहा। रहने दो, तुम अपने मेके वालों का ये ऐसा ही शदाई है। सुतेली बहन के बच्चों के लिए प्यार उमड़ उमड़ के आता है और अपने बच्चों की खुशियां नजर नहीं आती। मामा चीख कर बोली। तुम बेफिक्र रहो, सुतेला ही सही, मगर वो अली और मुइज से बढ़ के सगा साबित होगा। पापा को इस पर भरपूर एतमाद था। पापा प्लीज इन्हें रेस्ट करें, आप थक गए होंगे। हानिया ने इस तवील और बेमकसद लड़ाई से घबरा कर बाप का बाजू थाम लिया तो वो फौरन ही उठ गए। वो बददिली के साथ उठकर अपने कमरे में आ गई और जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो नाइट बल्ब की सब्ज रोशनी ने इस्तकबाल किया। वो ठटक गई। इसके बेड पर इबाद बड़े इस्तेकाक के साथ सो रहा था। इसे कुछ देर पहले लॉन्च के सीन याद आए। किस तरह इस शख्स की वजह से इसके माँ बाप का रिश्ता खराब हो रहा था और ये बंदा कितने मजे से सो रहा था। हानिया के दिल में इंतकामी जज्बात पैदार हुए। इसने आगे बढ़ के लाइट ऑन कर दी। नतीजतन हस्बे तवक्का था वो कसमसा कर जागा। फिर नागवारी से हानिया को देखा। इस वक्त कौन से मोती फरोने लगी हो तुम? ये मेरा कमरा है, वो शताने वाले अंदाज में कहती अलमारी की तरफ बढ़ी और अपने कपड़े निकालने लगी। तो क्या करना चाहिए मुझे? किसी होटल में चले जाना चाहिए? इसका लहजा संजीदा था। हानिया को संभलना पड़ा। मैंने ये तो नहीं कहा, मगर कम से कम मैं यहाँ तो अपनी मर्जी कर सकती हूँ। अच्छा, वो मजाक उड़ाने के अंदाज में बोला। वहां तो जैसे तुम मेरे ऑर्डर में हो। वो कपड़े निकाल के पलटी तो तनक कर बोली। मुझ पर रोब जमाने का सोचना भी मत। मैं रोब डालकर इज्जत करवाने पर यकीन नहीं रखता हूँ और ना ही तुमसे तवक्का है। वो इत्मीनान से कहता रुका, फिर से बोला। तुम्हें तुम्हारी मामा की घुट्टी है ना? बिल्कुल वैसी ही बातें कर रही हो। हानिया को गुस्सा आया। मुझे बदतमीजी पर मजबूर मत करो। वो उठा और बेड से पांव लटका के बैठ गया। यानी अपनी दानस्त में अभी तक तुम मेरी इज्जत करती आ रही हो? वो हैरान होने की अदाकारी कर रहा था। और तुम मेरी जो इज्जत करवा रहे हो? वो पलट कर हो रही। वहाँ एक कदत मंगेतर पाल रखी है जो बीवी से ज्यादा हक जमाती है तुम पर। ये रूप होता है सुहागनों का। इसने तलखी से कहते हुए अपनी तरफ इशारा किया। मामा की जली कटी का असर था जो वो उल्टा सीधा बोल गई। अबाद की आंखों में हैरत उतरी। नंगे पांव चलता इसके मुकाबले खड़ा हुआ तो हानिया को इसकी मुस्कुराहट भी नजर आ गई। सही कहा, ये तो बिल्कुल कुंवारी वाला रूप है। इसकी नजरें हानिया को अपने चेहरे पर फैलती महसूस हुई। इसका कहा अच्छी तरह समझ में आया था। चेहरा खिफत से लाल पड़ गया। आई मीन जो टेंशन वहां मिल रही है मुझे, इसने बात बनाना चाहिए, मगर इबाद ने शहादत की उंगली इसके लबों पर रख दी। इस रिश्ते के कुछ हकूक और कुछ फराइज हुआ करते हैं मिसिस। सुहागन का रूप पाने के लिए सुहागन बनना जरूरी हुआ करता है। यू नो,
What I mean. इसका लहजा ठहरा हुआ और धीमा था, पुरहिद्दत, लो देता हुआ। हानिया को लगा पल भर में वो यूं ही इसके करीब खड़ा रहा तो वो जलकर भस्म हो जाएगी। पलटकर तेजी से वॉशरूम में चली गई और धड़ से दरवाजा बंद कर लिया। पता नहीं क्या हुआ, शायद अपनी कमजोरी पर या इबाद की इतनी जुरात पर, मगर इसे ढेर सारा रोना आ रहा था। जब से पापा बीमार हुए थे, फैक्ट्री नहीं जा रहे थे, सारा काम ठप हो रहा था। इबाद को साथ लिए वो मौका गनीमत जानकर फैक्ट्री के लिए निकल गए। वो मामा के साथ नाश्ता करके फारूक हुई तो सादिया आपी आ गई। इससे बड़े प्यार से मिली, फिर तीखे अंदाज में बात का पूछा। नागवारी से बोली, इसे क्यों तुम छुला बना के लाई हो? साथ पापा ने रोका है इसे, वो तो मुझे छोड़ने आया था। हानिया ने सफाई पेश की। अब बताओ क्या सोचा है तुमने अपने फ्यूचर के मुतालिक? सादिया आपी ने सीधे स्वभाव पूछा तो मामा बेजारी से बोली, अब क्या सोचेगी ये, जब वक्त था तब नहीं सोचा तो इसने। उफ, अब तो ज्यादा आसान है इन लोगों के बीच रह के कोई भी इल्जाम लगा के निकल आए वहां से। उन्होंने चुटकियों में हल निकाला तो हानिया के जहन में इबाद और जैनी लहरा गए। वो दोपहर तक इसे इसी तरह मुफीद मशरों से नवाजती रही। आते ही फैक्ट्री के विजिट पर निकल गया। कब्जा करने का इरादा है पूरा। पता है इसका कोई वारिस कौन सा वारिस बैठा है यहाँ? हानिया का दिल बुरा होने लगा। इबाद इसके बाप को धोखा दे रहा है। मैं जरा किचन की सुरहाल देख कर आती हूँ। हानिया का दिल घबराया तो वो उठाई। खाना तकरीबन तैयारी था। वो मुलाजमा के साथ मिलकर टेबल सेट करने लगी। पापा के आने का वक्त भी हो चला था। मामा और सादिया आपी को बुलाने आई तो दरवाजे की नाव पर इसका हाथ ठटक सा गया। अधखुले दरवाजे से सादिया आपी और मामा की तकरार सुनी दे रही थी। वो इसके नाम पर ठटकी। वो शख्स जिससे सादिया आपी के यहाँ फंक्शन में मुलाकात हुई तो इसके दिलनशीन गुफ्तगू ने हानिया को सहरज़दा कर दिया और इसकी मोहब्बत में मुतला होगी। इनके माँ बहन कोई बाकायदा वादे न थे, मगर हानिया ने इस अनकही को भी समझती थी। मगर आज ये क्या टूटा था, कोई शीशे का बर्तन या इसका दिल? गजब खुदा का, सादिया एक बीवी भुगता चुका है। मैं तो समझी थी कुंवारे हैं ऐस। मामा बिदक उठी थी। खुद हानिया का दिल भी रुक सा गया। उफ़ो, तो ये कौन सा कुंवारी है अब? और वैसे भी 2 साल हुए ईस्ट को तलाक दिए, बल्कि 2 बच्चियां भी इसी को लिख दी हैं ईस्ट ने। कुंवारे का कुंवारा है बिल्कुल। सादिया अपनी डिठाई में कमाल रखती थी तो प्रपोजल भेजता ना वो। ऐसा ही दिल था हानिया पर इसका तो। मामा ने तेज लहजे में कहा, आप भी कमाल करती हैं। ऐसे शानदार बंदे और बड़ी असामी को फांसना पड़ता है मामा। जरा सी हिम्मत करनी पड़ती है, तो आज करोड़ों में खेल रही होती। सादिया आपी ने इसे यकबस्ता पानियों में धकेल दिया था। इसके आंसू आंखों में ही मंजमद होने लगे। मेरी भी सारी प्लानिंग बर्बाद हुई। लाखों लगा था वो मुइस के बिजनेस में। हानिया के जरिए तो और भी लगवाने थे इससे। अभी तक मुइस मेरे पीछे पड़ा है। इसको ऐसी वैसी लड़कियां पसंद नहीं आती। हानिया को लिफ्ट कराई तो इसमें कुछ देखा ही होगा। अब क्या फायदा इन बातों का? शादीशुदा है अब वो। मामा ने बात खत्म कर दी। तो तलाक लेना। इतना टाइम बर्बाद कर दिया इसने। इसको तो इसकी शक्ल भी भूल गई होगी। इसे कौन सा कमी है लड़कियों की? वो संग दिली की इंतहा पर थे ना, तो वो किसके सर पर तलाक के बैठे। मामा ने नागवार से लहजे में कहा, कम ऑन मामा, मैं किस लिए हूँ? दोबारा से हानि और इसका पैचअप करा दूंगी और शादी ना सही दोस्ती तो कर सकती है ना इससे। अब बहन का घर बचाने के लिए इतना भी नहीं कर सकती? इतनी गिरावट हानिया का सर चकराने लगा। फजूल बातें मत करो सादी। मामा ने तेज लहजे में इन्हें डांटा, मगर वो बेअसर थी। उफ, वो चले, ये बात से तलाक ना ले। लड़कियां तो पता नहीं शादीशुदा होकर भी कैसे कैसे चक्कर चलाती हैं। थोड़ा सा फायदा मुझे भी पहुंचा दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बकवास मत करो सादिया। मामा को उस्काने लगा। हानिया बेदम सी पलटी। खुद को बमुश्किल घसीटती वो अपने कमरे तक आई। इस वक्त वो अपने अंदर का गुबार निकालना चाहती थी। अपनी माँ जाई का मकरू चेहरा देख लेने के बाद तो इसका मर जाने का जी चाहने लगा था। और इसके अंदर खुशबू जैसी बातें करने वाला, चमकती आंखों वाला शख्स। क्या चमक थी इसकी आंखों में! हिर्स और हवस। इसके आंसू बह निकले। वो तेजी से कमरे में दाखिल हुई तो इबाद से जा टकराई। ध्यान से 2 मजबूत बाजों के घेरे ने इसे संभाला तो वो पहले ही किसी सहारे की तलाश में थी। बिखर सी गई, मचल मचल के रो पड़ी। इबाद जैसा मजबूत और बेनियाज शख्स भी घबरा गया, मगर वो नहीं जानता था कि इसके सीने से लगी इसकी पनाहों में घिरी वो किसको रो रही है, किसका शोक मना रही है। मगर इस वक्त इसने हानिया को भरपूर सहारा दिया, अपने लम्स, अपने अंदाज और तवज्जो से। वो रो रो के थक गई तो इबाद ने नरमी से इसे अपने सामने किया। इतनी खूबसूरत आंखों का हशर कर दिया तुमने। वो कोई अलग सा ही बात था। हानिया की आंखें तेजी से भर आईं, जो पहले ही रोक रोक कर सूझ गई थी। मुझे घर ले चलो प्लीज अभी। इसका हाथ अपनी मुट्ठियों से भींजते हुए वो इल्तिजाई अंदाज में बोली। ओके, अभी खाना खा के निकलते हैं। वो ठटका मगर नरम से लहजे में। तुम खा लो, मैं पैकिंग करती हूँ। वो आंखें रगड़ने लगी। आहा! इबाद ने इसके दोनों हाथ थामे और अपना रुमाल निकाल कर नरमी से इसकी आंखों को थपथपा के खुश किया। मामू जान से इजाजत ली। वो तो तुम्हें चंद दिन और रखना चाह रहे थे। नहीं, तुम इनसे कोई बहाना कर दो प्लीज। अभी मेरा दिल नहीं कर रहा रुकने को। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। वो बेदम सी बिस्तर पर बैठ गई। ओके। लम्हा भारी से सोच नजरों से देखने के बाद वो मान गया। मैं मामू जान से बात कर लेता हूँ, तुम पैकिंग करो, लेकिन मजीद नहीं रोना। तंभई अंदाज में कहता वो कमरे से निकल गया तो वो भी फूट फूट के रोती। इसने
پتہ نہیں پاپا سے کس طرح اجازت لی، مگر غنیمت رہی کہ پاپا نے اسے روکنے پر اصرار نہیں کیا۔ البتہ ماما کچھ خاموشی تھی۔ سعدیہ آپی خوب بڑھ چڑھ کے اعتراض کرتی رہی، مگر عباد نے انہیں اسی طرح نظر انداز کیا جیسے وہ عباد کو کرتی تھی۔ سارے راستے وہ آنکھیں موندے بے سد سی پڑی رہی۔ سعدیہ آپی کی غلیظ باتیں اور سوچ اس کی پلکوں خشک ہونے نہیں دے رہی تھی۔ جو بات دل پر بوجھ رہی اسے نکال کے باہر پھینک دینا چاہیے تاکہ دل کا بوجھ ہلکا سا ہو۔ سارے راستے میں بس ایک بار اسے مخاطب کیا تھا جب اس نے ایک دکان پر گاڑی روک کے زبردستی سے جوس پلایا تھا۔ ہانیہ نے سوچا وہ اپنی ماں جائی کی سوچ اس کی گفتگو کسی دوسرے سے شیئر کر سکتی ہے بھلا؟ بعض بوجھ تا عمر دل پر رہتے ہیں اور شاید ان کا بوجھ دل پر اٹھائے رکھنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ گھر آ کے وہ تیز بخار میں مبتلا ہو گئی۔ یہ بات سمجھ رہا تھا کہ وہ کچھ انچاہا برداشت کرنے پر مجبور ہے، جب ہی برداشت جواب دے رہی ہے۔ ہفتہ بھر کے بخار نے اس کو اچھا خاصا نچوڑ کے رکھ دیا، مگر اس ایک ہفتے میں اس نے گھر والوں کو اپنے آس پاس پریشان اور نرم خو دیکھا، اور عباد رضا وہ مفاد پرست شخص، وہ روتی تو کسی سہیلی کی طرح اسے اپنا کندھا پیش کرتا اور اس کے آنسو پوچھتا، مگر شوہر والے روب سے اس سارے معاملے کا سبب نہیں پوچھتا تھا۔ ہانیہ کو وہ ڈرامے باز لگا، تب ہی ایک دن اسے جھٹک کر چلا اٹھی، چلے جو یہاں سے، دل بیزار ہو گیا ہے میرا۔ بناوٹی پیار، محبت، توجہ، کیا میں نہیں جانتی رشتوں کے اصل چہرے؟ اور وہ دانت پستا اٹھ کے گیا تو 2 دن تک کمرے میں نہیں آیا۔ مجھے دل اور ایک بیزار کن سی کیفیت لیے وہ عباد اور زینی کی بے تکلفی دیکھتی اور اندر ہی اندر کٹتی رہتی۔ سعدیہ آپی کا فون آیا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹینڈ کیا۔ جلدی کرو، اس تمہارے انتظار میں ہیں۔ بہت سی باتوں کے درمیان وہ بار بار اسے یاد دلاتی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں اور آواز پھٹ سی گئی۔ مت دے مجھے لالچ سعدیہ آپی، بھلا دیا ہے میں نے اپنی پچھلی زندگی کو۔ خیانت لے کر عباد رضا کے نکاح میں نہیں آئی ہوں میں۔ اب بھی اگر کوئی فیصلہ کروں گی تو کسی لالچ میں نہیں، بلکہ اپنے دل کی خوشی اور ضمیر کے اطمینان کے لیے کروں گی۔ مجھے عزت کے نام کا لالچ مت دیا کریں، اس سے میرا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو، اور آپ سے بھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خود کو بمشکل روکا تھا اور فون بند کر کے رونے لگی۔ موسم اچھا ہوا تو وہ کرن کے ساتھ چھت پر ٹہلنے چلی آئی۔ گزرے دنوں میں گھر والوں کے ساتھ اس کے روابط کافی بہتر ہوئے تھے، خصوصاً نرگس پھپھا نے اسے بالکل ماں کی طرح سنبھالا تھا۔ وہ ان سب کے رویوں کو ماما کے تناظر میں دیکھتی تو خود پر شرمندہ ہوتی تھی۔ کرن چائے لینے نیچے گئی تو وہ چھت سے ہوتی ٹیرس پر چلی گئی، جہاں سے نیچے گیٹ اور پورچ کا سارا منظر دکھائی دیتا تھا۔ گاڑی اندر آتے اور اس میں سے عباد اور زینی کو نکلتے دیکھ کر اس کے احساسات عجیب سے ہونے لگے۔ پھر اسے یاد آیا پچھلے دنوں کیسے اس نے عباد رضا کو دھتکار دیا تھا۔ اس کا دل بوجھل سا ہونے لگا۔ خدا جانے کیا صحیح تھا اور کیا غلط۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ اب وہ دونوں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہانیہ سلگ کر رہے گی، کاش پاپا آپ اس شخص کا اصل چہرہ دیکھ پاتے۔ وہ جلتی ہوئی پچھلی دیوار کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور باغ میں جھانکنے لگی، اور اگر یہ سب عام حالات میں ہوا ہوتا تو اس کے ذہن نے پلٹا سا کھایا تو وہ بے اختیار سوچنے لگی، اگر ماما اور پاپا کا آپس کا جھگڑا نہ ہوتا اور ہانیہ واقعی دل سے راضی ہو کر یہ شادی کرتی تو یقیناً وہ اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ اسے یک لخت جھٹکا سا لگا، یہ میں کیا فضول سوچ رہی ہوں۔ ہوا سے اڑتے بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹتی وہ خود کو ڈانٹنے لگی۔ یہ زینی کیا ہر وقت تمہارے بھائی کے ساتھ چپکی رہتی ہے؟ جواب لمحہ بھر کے لیے توقف کے بعد اس نے کہا، خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، کافی فاصلے پر ہوتی ہے وہ۔ ہانیہ کا دل اچھل کر حلق تک آیا، ہاتھ لرزا تو چائے مگ سے چھلک گئی۔ دھیان سے، کیا ہوا؟ جواب پسند نہیں آیا؟ وہ بڑی سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے ہانیہ نے مگ واپس ٹرے میں رکھا اور اس کی طرف پلٹی۔ کاٹن کے گرے کرتا شلوار میں وہ شام کے اس وقت بہت فریش لگ رہا تھا۔ اس پر لبوں کی تراش میں ہلکی سی مسکراہٹ۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کا؟ ہانیہ نے اسے لائن کے دوسری پار ہی رہنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا تو اس نے ٹیرس پر نگاہ دوڑاتے ہوئے حیرت سے کہا، ٹیرس پر پرائیویسی؟ کرن کہاں ہے؟ چائے تو وہ لا رہی تھی۔ وہ ناراض تھی۔ عباد نے دلچسپی سے اسے دیکھا، تمہیں تو اپنی خوش قسمتی کا یقین ہو جانا چاہیے، عباد رضا تمہارے لیے چائے لایا ہے۔ وہ سراسر شرارت پر آمادہ تھا۔ ہانیہ نے سلگتی نگاہ اس پر ڈالی، پھر بڑے اطمینان سے بولا، ایسے تو کتنی ہی دفعہ ہوٹل میں ویٹر میرے لیے چائے لائے ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ ہانیہ کی نگاہ بے اختیار اس کی طرف اٹھی۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو چھا جانے والی شخصیت رکھتے تھے، چاہے وہ بولے، خاموش رہے یا پھر مدھم سا ہنس دیں۔ اس لمحے ہانیہ نے پوری شدت سے محسوس کیا کہ یہ بھی اسے عباد رضا سے دور رہنا چاہیے۔ اچانک وہ سٹپٹا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سے موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی تھیں۔ وہاں شیڈ کے نیچے آ جاؤ، ابھی بارش تیز ہو جائے گی۔ ٹرے اٹھانے کی غرض سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے عباد نے کہا تو وہ لاپرواہی سے بولی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ پھر اس نے جیسے ٹرے اٹھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بھاپ اڑاتی چائے میں بارش کے قطرے ٹپ ٹپ کر رہے تھے، مگر وہ پوری طرح ہانیہ کی طرف متوجہ تھا۔ اتنی نازک سی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، اتنی کمزور نہیں ہوں میں۔ وہ تنکی۔ ارے وہ ذرا سا ہنسا، میں تو کمزور نہیں کہا، بلکہ میں نے تو تمہاری نازکی کی تعریف کی ہے۔ بارش اب زور پکڑنے لگی تھی، مجھے تمہاری تعریفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اس کی نظروں نے ہانیہ کو قدرے نروس کر دیا تھا، مگر اس لہجے کی بے رخی میں فرق نہیں آیا۔ بارش کا پانی اب اسے بھگونے لگا تھا۔ عباد کے سامنے اسے شرم سی آنے لگی تھی۔ خجل سی ہو کر اس نے دوپٹے کا پلو پکڑ کر نچوڑا۔ بارش تیز ہو گئی ہے، اس کے قریب سے گزر کر کہتے ہوئے وہ شیڈ کی طرف بڑھی، مگر ایک جھٹکے سے رکی، جیسے دل کوتا کھا گیا۔ بے اختیار پلٹا۔ بارش کی چادر کے پار وہ مسکرا رہا تھا۔ ہانیہ کا دانا ہاتھ اس کی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی مسکراتا ہوا اس کے مقابل ہوا۔ ابھی تو بڑی بہادری کے دعوے کر رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اس کی بھوری ساحر آنکھوں میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی اس کی خوبصورت مسکراہٹ کو۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ نرمی سے کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا، اتنے قریب کہ ہانیہ کو اپنے حواس سنبھالنا مشکل ہو گئے۔ عباد پلیز، کیا بدتمیزی ہے۔ وہ ڈھنگ سے غصہ بھی نہیں کر پائی۔ تھوڑی دیر یہاں کھڑی رہو، ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمیاں دھل جائیں۔ وہ برجستہ بولا تو ہانیہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ عباد، ابھی یہاں کیا کر رہے ہو؟ زینی کی آواز نے منظر میں ہلچل سی مچا دی۔ وہ چھت پر آ گئی تھی اور سیڑھیوں کے سرے پر کھڑی یقیناً انہیں اتنے قریب کھڑے دیکھ چکی تھی۔ گہری سانس بھرتا وہ پلٹنے لگا۔ اس کی مٹھی کھلی تو ہانیہ نے اپنا ہاتھ آزاد ہوتا محسوس کیا، مگر اگلے ہی پل جانے اس کے دل میں کیا سمائی، اس نے جاتے ہوئے عباد کا ہاتھ ٹھیک اسی طرح اپنی مٹھی میں جکڑ لیا جیسے اس نے ہانیہ کا جکڑا تھا۔ عباد حیران سا چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا تو وہ کستن مسکرائی۔ ابھی کچھ غلط فہمیاں تو دھلنے دو۔ دور کھڑی زینی کے بدن میں شرارے دوڑ گئے۔ وہ انہیں سن تو نہیں سکتی تھی، مگر جو کچھ اسے دکھائی دے رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا، اور ہانیہ یہی چاہتی تھی۔ مجھے بے سکون کرنے والے ذرا خود بھی تو پریشان ہوں۔ ابھی مجھے گھر جانا ہے، مجھے چھوڑ کے آؤ ابھی۔ وہ پاؤں پٹک کے چیخی۔ ہانیہ نے اطمینان بھری اونچی آواز میں کہا، تم ساتھ کے ساتھ چلی جاؤ، ابھی بھی بارش انجوائے کریں گے ہم۔ یہ بات کچھ اس طرح حیران ہوا کہ غصے سے بھری زینی کو جاتے ہوئے روک بھی نہیں پایا۔ وہ تو بارش میں بھیگی اس طلسمی مورت کو دیکھ رہا تھا۔ زینی کے جاتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو نرم سی گرفت سے آزاد ہوتے پایا۔ بڑی ڈرامے باز ہو، عباد نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا تھا۔ پہلے نہیں تھی، مگر اب حالات کے مطابق ڈرامہ کرنا ہی پڑے گا، وہ تلخی سے کہتی سامنے شیڈ کی طرف چلی گئی۔ دوپٹہ اتار کر نچوڑتے ہوئے ہانیہ نے دیکھا دونوں بازو پھیلائے وہ بارش میں بھیگ رہا تھا۔ دوپٹہ پھیلا کر اڑتی وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی۔ زینی تنے ہوئے تاثرات لیے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ نرگس پھپھو اسے پتہ نہیں کیا سمجھا رہی تھی۔ ہانیہ کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی، ابھی کہاں ہیں؟ وہ تو اوپر ہی ہیں۔ ہانیہ نے ایک تیکھی نظر زینی پر ڈالتے ہوئے کہا، اسے رہنے دے مامی، میں ساتھ کے ساتھ چلی جاؤں گی، اور اسے کہیے گا کہ آئندہ مجھے لینے نہ آئے۔ زینی تڑک کر بولی، ابھی تو بارش ہو رہی ہے، ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر۔ کرن نے آہستہ سے کہا، تب تک کون سا تمہارے بھائی کا دماغ ٹھکانے پر آ جانا ہے۔ ہانیہ کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہوں، اچھی شکل کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے تمہارے بھائی کے۔ اس نے اپنے پیچھے زینی کا زہریلا لہجہ سنا، مگر وہ نظر انداز کرتی کمرے میں چلی آئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو بات کمرے میں موجود تھا۔ زینی چلی گئی؟ ہانیہ نے بے اختیار پوچھا اور پھر پچھتائی، ابھی بیٹھی ہے، چینج کر کے پھر ڈراپ کرنے جاؤں گا اسے۔ وہ نارمل سے انداز میں بولا تو وہ جو ابھی خود کو مجھے کیا کہہ کر لاپرواہی ظاہر کر رہی تھی چونکی، مگر وہ تو ساتھ کے ساتھ جانے والی تھی۔ میں اسے لے کر آیا تھا، اصولاً مجھے ہی ڈراپ ہی بھی کرنا چاہیے۔ وہ الماری سے ٹراؤزر شرٹ نکال کر پلٹا اور رسان سے بولا، تم شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ وہ اس کے راستے میں آ کر بڑے چپتے ہوئے انداز میں بولی۔ یہ بات ٹھٹکا۔ پھر میں نے خیز سے بولا، روک تو مجھے پہلے بھی کوئی نہیں سکتا تھا، مگر تم بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ہاں مجھے اعتراض ہے مسٹر عباد کہ جب تک میں تمہارے نکاح میں ہوں تم، وہ بڑے جوش سے کہنے لگی کہ وہ اونچی آواز میں اس کی بات کاٹ کر بولا، جب تک سے کیا مراد ہے تمہاری؟ تم میرے نکاح میں ہو اور اب رہو گی۔ آخری جملے پر زور دے کر بولا۔ زینی کون ہے پھر؟ اپنی طرف سے ہانیہ نے بڑا کڑوا وار کیا تھا، وہ میری کزن ہے، اینڈ دیٹس آل۔ تم اپنے دماغ کو فضولیات میں مت الجھاؤ، میں ساری اصلیت جاننا چاہتی ہوں۔ اس کا ہٹیلا پن اپنی جگہ تھا۔ عباد نے لب بھینچے اور گھور کے اسے دیکھا، پھر بولا، تمہارا صرف دماغ خراب ہے۔ اس انچاہی زندگی نے ہانیہ کو عجیب سے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ماضی دامن پکڑ کے کھینچتا تو وہ گھبرا کر خود کو حال میں الجھانے کی کوشش کرتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کرے اور کس طرح۔ عباد اس سے شادی کر کے بھی اس قدر انجان اور اجمی تھا کہ حد نہیں۔ اب اوپر سے زینی۔ ہانیہ نے حد سے گھبرا کر کمرے کی کھڑکی کھولی تو حسین منظر نے نگاہوں کو جگڑ لیا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اس نے یہ کھڑکی کھولی تھی، اور آج ہی اسے علم ہوا کہ یہ بڑی سی کھڑکی ملحقہ باغ میں کھلتی تھی، جہاں سے آم اور لیموں کی خوشبوئیں اڑ رہی تھیں۔ وہ رشک سے باغ کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی، تبھی نسوانی کہکے نے اس کی سماعتوں کو متوجہ کیا۔ عباد، ہوا کے دوش پر لہراتی زینی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے بے ساختہ کھڑکی کی چوکھٹ پر ہاتھ جما کر جھک کر آگے ہوتے ہوئے باغ میں نظر دوڑائی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ تم ہانیہ کو کب چھوڑ رہے ہو؟ زینی نے اس قدر آرام سے پوچھا کہ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ یہ میں نے تم سے طے تو نہیں کیا تھا۔ عباد کی آواز بے حد پرسکون تھی۔ ابھی پلیز معاف کر دو، مجھے غلطی ہو گئی مجھ سے، میں اب بہت بدل گئی ہوں۔ تم یہی چاہتے تھے
وہ رہانسی ہونے لگی۔ تم بہت اچھی ہو زینی، بہت خوبصورت، بہت مکمل، وہ کہہ رہا تھا۔ ہانیہ عجیب سے احساسات کا شکار ہونے لگی، مگر دل کچھ اس قدر بیزار ہوا کہ اس نے کھڑکی بند کر دی۔ وہ اچھی ہے، خوبصورت اور مکمل۔ وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس کا ترشا ہوا سراپا اور دلکش نقوش واضح تھے۔ بالوں کی نئی کٹنگ اسے بے حد سوٹ کر رہی تھی۔ کیا میں خاص نہیں ہوں؟ اتنے کہ عباد رضا میری بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ وہ جو بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کی تعریف کر رہا ہے، میں نے اسے اتنی چھوٹ کیوں دی کہ وہ اس بے ایمانی پر اتر آیا؟ اور تم جو اس سے بے ایمانی کرتی رہی ہو، کسی اور کے خیالات۔ اس کا ذہن بھٹکا۔ وہ معاملہ تو ختم ہوا، اب تو یہی میری زندگی ہے اور پھر اس کی بربادی اتنے آرام سے کیسے دیکھوں؟ اس نے کرن اور ساتھ سے پکی دوستی گانٹ لی۔ نرگس پھپھو کے ساتھ کچن میں گھسی نئے نئے کھانے سیکھتی رہتی۔ وہ اب عباد رضا کے پلٹنے کی دعائیں کرتی تھی۔ اتنا تو اسے کرن کی باتوں سے علم ہو چکا تھا کہ عباد نے اس سے شادی کسی لالچ میں نہیں کی تھی۔ جو شخص اپنی زمینوں کے چاول وسیع پیمانے پر کئی بڑے شہروں میں سپلائی کرتا ہو، جسے روپے پیسے کی کوئی کمی نہ ہو، وہ پاپا کی چھوٹی سی فیکٹری اور گھر کا کیا لالچ کرتا؟ امی کو زینی کی اکڑ اور غرور پسند نہیں۔ بھائی جان کی اس سے کوئی باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی تھی۔ ابو کے دل کی خواہش تھی، انہوں نے سالوں پہلے کبھی پھپھو سے ذکر کیا تھا۔ کرن نے تفصیل بتائی تو اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ اچھی شکل کی ہے، اسے شادی کر لیتے۔ زینی کو گھر بنانا نہیں آتا، وہ رشتے نبھانے میں اناڑی ہے۔ بھائی کی پسند ایک ایسی لڑکی تھی جو اس گھر کو جوڑ کے رکھے، اور ہم سب کو بھی۔ مگر جب امی نے انہیں آپ کے لیے کہا تو وہ ایک لفظ بھی اعتراض کا نہیں بولے۔ ہانیہ کی سانس بڑے سبھاؤ سے چلنے لگی۔ ماما کا فون آیا تھا، وہ سخت پریشان تھی۔ زونی کی جیسے گھر میں فساد مچا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ ہنی مون کے لیے ٹکٹوں کا انتظام کرنے کو کہہ رہی ہے۔ یورپ جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں دونوں۔ کیا مطلب؟ علی کی فیملی تو خود اتنی ویل آف ہے۔ اسے جھٹکا لگا۔ نرے کنجوس، پیسہ خرچ کرتے جان نکلتی ہے سب کی، اور پھر بزنس کون سا علی کا ہے؟ باپ بھائی کا اکٹھا ہے، لگا بندہ خرچہ ہے، تنخواہ ہی سمجھ لو۔ ماما نے تفصیل بتائی تو وہ بولی، تو زونی کو سمجھائیں نا۔ اسے کیا سمجھاؤں؟ وہ تو حق داری پر اتر آئی ہے۔ ماما کے لہجے میں تھکاوٹ سی اتر آئی۔ زونی کا تو حق مہر ہی 1 لاکھ تھا، اپنی ٹکٹ تو وہ کروا ہی سکتی ہے۔ اسے یاد آیا تو ماما نے بتایا، اس بغیرت نے پہلی رات ہی حق مہر بخشوا لیا تھا۔ ہانیہ کو اپنے حق مہر کی رقم یاد آئی جو اس نے لاپرواہی سے اپنے پاؤچ میں ڈال رکھی تھی۔ دل کا امیر ہونا چاہیے بندے کو، روپے پیسے کی دولت تو آنی جانی شے ہے۔ خدا کا شکر تم اچھے ہاتھوں میں چلی گئیں۔ ماما پسمردہ سی تھیں اور اب عجیب سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں پر سے بھی بدگمانی کی پٹی اتر چکی تھی۔ ہانیہ نے کھانا پکانے کے علاوہ بہت سی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ پھپھو کی تو وہ پسندیدہ بہو ٹھہری، اور عباد اس دن کے بعد سے وہ ہانیہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ مضطرب و بے چین تھی۔ وہ زینی کو عباد جیسا پیارا شخص یوں نہیں دے سکتی تھی۔ خدا نے اسے اس جیسے شخص سے بچا لیا تھا، عباد رضا جیسا بہترین شخص دیا تھا، اور اسے اس تحفے کی قدر کرنا تھی۔ ایسے ہی ایک دن وہ اندر کمرے میں آئی تو آنسو بہاتی اپنی بدگمانی اور غلط فہمیوں پر پچھتا رہی تھی۔ بعد اپنا والیٹ اٹھانے کمرے میں آیا۔ سائڈ ٹیبل پر سے اپنا والیٹ اٹھا کر وہ اسی تیزی سے پلٹا، مگر پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ واپس بیڈ کی طرف آیا۔ تم پھر رو رہی ہو؟ وہ جیسے نہ چاہتے ہوئے اسے مخاطب ہوا تھا۔ وہ سو سو کرتی اسے دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تو اور کیا کروں؟ جس لڑکی کا شوہر اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کو خوبصورتی کی سند دیتا پھرے، وہ روئے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا، پھر بات سمجھ میں آئی تو رکھائی سے بولا، اگر یہ سند بیوی ادب و احترام سے وصولتی تو شوہر ہنسی خوشی اسی کو اس عہدے پر فائز کرتا، اور وہ جو مقام منگیتر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اسے یاد دلایا۔ جھٹکے سے چھڑائیں تو دامن پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کسی کے دماغ کا فطور نکالنے کے لیے اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ زینی کو بھی تمہاری طرح بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، اور باقی بھی جلد سمجھ جائے گی۔ وہ جانے کی جلدی میں تھا۔ ہانیہ اپنی تمام تر خودداری کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اٹھ کر اس کے سامنے آئی، بڑی معصومیت سے پوچھا، اور میرا کیا؟ تم؟ چند لمحے سے گھٹتے ہوئے وہ اس کی معصومیت بھری خوبصورتی کی تاب نہ لا سکا تو ہنس دیا۔ تمہیں تو دل چاہتا ہے کہ کچا چبا جاؤ۔ وہ خفا ہونے لگی۔ دفتر اباتے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میرا دل، میرا چین، میرا ارتکاز، سبھی کچھ تو چھین لیا تم نے۔ وہ اس کی بے اختیارانہ بےتابیوں پر دم بخود تھی۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گا، مگر اس قدر محبت اور مان سے معاف کرے گا یہ اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ آئی ایم سوری بات اس کی نرم دلی اٹھ کر آئی تھی، اور وہ شرمسار سی آنسو بہانے کو تیار ہو گئی۔ خبردار پھر دریا بہانے چلی ہو، اس نے ڈپٹ کر کہا۔ میں سمجھی آپ کسی لالچ میں مجھ سے شادی کر رہے ہیں۔ سچ بول دینا مناسب سمجھا۔ منہ بسورتی سچی جھوٹی کہتی وہ سیدھی دل میں اترتی جا رہی تھی۔ عباد نے اسے دونوں بازوں سے جکڑ کر خود سے قریب کر لیا۔ ہاں، لالچ تو تھا ہی۔ وہ پہلی نظر کی محبت، ہسپتال کی ملاقات، مجھے کیا پتا تھا یہ چاند میرے ہی آنگن میں اترنے والا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اور اب ان سب ضائع لمحوں کا حساب ہوگا جو تم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گنوا چکی ہو۔
وہ شرارت سے بولا تو کمرے میں ہانیہ کی ہنسی کے ساتھ عباد کا ہلکا سا کہکا گونج اٹھا۔ آسمان پر چاند مسکرا تھا اور ہانیہ کا دل خدا کے حضور سجدہ ریز تھا، جس نے اسے ایسا ہمدم اور ایسا دوست عطا کیا تھا جس کا دل خالص جذبوں سے لبریز تھا۔ اور جو آپ نے کہا تھا مجھ سے، وہ خاص بات نہیں ہے جو آپ کو چارم کر سکے، وہ تو ایسے ہی شوہرانہ روب، سمجھا کرو نا یار۔ چاند مسکراتا ہوا اس کی سرگوشیاں سننے لگا۔ یقیناً آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔